بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پراسرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں اپنے شہر کے ایک غیر معروف اخبار کے ادبی صفحے کے لیے مضامین لکھا کرتا تھا۔ اخبار کے دفتر میں جو بزرگ چپڑاسی کریم، جسے سارے چاچا کہا کرتے تھے، اس کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے آخری حد تک کٹے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں جب احباب اس سے پوچھتے کہ چاچا کریم یہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کیسے کٹے ہیں، تو وہ جواباً یہی کہتا کہ یہ ایک آہنی کٹر مشین میں آ کر کٹے ہیں۔ ایک بار میں اتفاق سے اخبار کے دفتر میں گیا تو تقریباً سارا دفتر وہاں کے چھوٹے بڑے اہلکاروں سے خالی تھا۔ صرف وہاں چاچا کریم اپنی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب لوگ کہاں گئے؟ اس نے جواباً کہا کہ آج فلاں ایڈیٹر صاحب کے والد وفات پا گئے ہیں، ان کے جنازے میں سارے کارکن گئے ہیں، میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیں۔ میں نے اس سے کہا دراصل اپنی کہانی کا مسودہ نذیر صاحب ادبی صفحے کے انچارج کو دینا ہے، اگر آپ مجھ پر اعتبار کریں تو میں یہ مسودہ نذیر صاحب کو دے دوں۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے چاچا کریم کے ہاتھ میں مسودہ دیتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھ سے پوچھا آپ کس قسم کی کہانیاں لکھتے ہیں؟ میں نے کہا میں زیادہ تر مافوق الفطرت جناتی اوپری اثر والی کہانیاں لکھنا پسند کرتا ہوں۔ تو چاچا کریم جھٹ سے اپنی کرسی سے اٹھا اور مجھ سے کہنے لگا صاحب جی کیا آپ میری کہانی لکھیں گے؟ میں نے پرتجسس انداز میں پوچھا کہ واقعی آپ کی ذات کے ساتھ کوئی مافوق الفطرت کہانی جڑی ہوئی ہے؟ چاچا کریم نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں کے کٹے ہوئے انگوٹھے دکھاتے ہوئے کہا ان کی کہانی لکھو گے؟ میں نے کہا چاچا یہ تو بقول تمہارے، دونوں انگوٹھے کسی آہنی کٹر مشین کے اندر آ گئے تھے۔ چاچا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس لی اور مجھے کہا میں نے اس دفتر میں سب لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ یہ مشین میں آ کر کٹے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ میں نے حیران کن انداز میں کہا تو پھر چاچا حقیقت کیا ہے؟ آپ نے سب سے اس کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا؟ چاچا نے کہا تمہارے دل میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب چائے پینے کے بعد دوں گا۔ پھر انہوں نے دفتر کے سامنے والے کھوکھے پر چائے کا بول دیا، آؤ اس سامنے والی خالی ٹیبل کے ساتھ لگی کرسیوں پر بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ ہم دونوں وہاں جا بیٹھے۔ چاچا کریم نے باقاعدہ کہانی شروع کرنے سے پہلے مجھ سے کہا، اس نے اپنے آس پاس کے ماحول میں اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کٹنے کے بارے میں جھوٹ اس لیے بولا تھا کہ ایک تو لوگ اس کی پراسراریت سے بھرپور کہانی پر یقین نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ لوگ مجھ سے طرح طرح کے بے معنی سر دکھانے والے سوال کر کے مجھے تنگ کر دیں گے۔ چاچا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے پھر سے کہا اور صاحب رہا سوال میرے ان دونوں ہاتھوں کے کٹے ہوئے انگوٹھوں کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے جو پراسرار ناقابل یقین کہانی ہے وہ اب تم سنو۔ میں نے چاچا سے کہا آیا کہ میں اس کہانی کے کرداروں مقامات کے نام تبدیل کر دوں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا جب تم خود کہتے ہو کہ تم سچی کہانیاں لکھتے ہو تو پھر مجھ سے اب یہ نہ کہو کہ تم میری سچی کہانی کے کرداروں اور مقامات کو تبدیل کر دو گے، یہ اچھی بات نہیں۔ تم میری کہانی سے وابستہ کرداروں مقامات کو منوان صحیح ناموں سے لکھو، اور ویسے بھی میں نے اگلے چند دنوں میں ریٹائر ہو کر اس اخباری دفتر سے چلے جانا ہے۔ اتنے میں نیچے ہوٹل سے چائے آ گئی۔ چاچا نے میرے ہاتھوں میں چائے کا کپ تھمانے کے بعد اپنی کہانی کا باقاعدہ آغاز یوں کیا۔ ہمارا خاندان تقسیم ہند سے پہلے موجودہ بھارت کے شہر رام پور کے علاقے کمل پورہ میں رہا کرتا تھا۔ اس زمانے میں علاقہ کمل پورہ رام پور شہر میں انتہائی پسماندہ اور زندگی کی ضروری سہولیات سے محروم تھا۔ یہاں کی 100% آبادی مالی لحاظ سے انتہائی پسی ہوئی اور بدحال تھی۔ نائی، دھوبی، موچی، الغرض تیسرے درجے کے پیشوں سے تعلق رکھنے والے خاندان یہاں بسا کرتے تھے۔ ہمارے علاقے میں برٹش حکومت نے کسی بھی رہائشی کو یہ ہرگز اجازت نہ دی تھی کہ وہ یہاں اپنا پکا مکان بنائے، بلکہ انہیں گورنمنٹ کی طرف سے یہاں تک سخت تنبیہ کی گئی کہ مٹی یعنی پوتائی والے گھر نہ بنائیں۔ انہیں صرف کپڑوں سے ڈھکی پردہ داری والی جھونپڑیاں نما عارضی مکان بنانے کی اجازت تھی۔ بعض اوقات جب تیز آندھی یا تیز بارش ہوتی تو ہماری کپڑوں سے بنی جھونپڑیاں الٹ پلٹ ہو جاتی۔ دراصل ہمارے علاقے میں حکومت ایک فوجی بیرک بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے اس علاقے کا سروے بھی شروع کیا ہوا تھا۔ ہمارا آبائی پیشہ حجام تھا۔ ابا نے اپنے گھر کے قریب تانگا سٹینڈ پر ایک بوہڑ کے پیڑ کے نیچے عارضی اپنا کام بنایا ہوا تھا، جو کہ صرف شیو اور بال کاٹنے کے لیے
چند چیزوں صابن، برش، کینچی اور ٹوٹے ہوئے شیشے پر مشتمل تھا۔ ٹانگا سٹینڈ کے اس پھٹے پر میرے والد ٹکے ٹکے کی شیو اور بال کاٹا کرتے تھے۔ ایک تو ہمارے گھر میں انتہائی بھیانک انداز کی غربت تھی، تو دوسرا میرے ابا اعلیٰ کھانے اڑانے اور فلم بینی کے انتہائی شوقین تھے۔ ابا شام کو کام کر کے جو رقم لے کر آتے، اس سے ہمارے گھر کے باسیوں کے بمشکل آدھے پیٹ ہی بھرتے تھے۔ میری اماں ہر وقت میرے باپ سے لڑتی، بعض دفعہ مفلسی کی جھنجھلاہٹ میں آ کر میری ماں کو نہ صرف ابا زد و کوب کیا کرتے، بلکہ ناراض ہو کر یہ کہہ کر گھر میں بیٹھ جاتے کہ آج میں کام پر نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ ساتھ تم لوگ بھی بھوکے رہو گے۔ پھر ایک دن میرے ابا نے میری اماں کو اتنا مارا کہ ناراض ہو کر وہ ہم بہن بھائیوں کو لے کر اپنے میکے یعنی میرے نانا کے پاس پونا چلی آئیں۔ میرے ابا کے پاس صرف میری ایک بہن رہی، اس کی انسیت ابا سے زیادہ تھی، وہ ہمارے ساتھ نہ آئی، جبکہ میں میری بہن اماں کے ساتھ نانا کے گھر آ گئے۔ میرے نانا گلی محلوں میں ایک ریڑھی میں عورتوں کا مختلف سامان سجا کر بیچا کرتے تھے، مثلاً ہر سائز کی چوڑیاں، پلاسٹک کے برتن، ناک کی کیلیں، پراندے وغیرہ شامل تھے۔ نانا کی ریڑھی کا کام بہت اچھا تھا۔ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، یعنی میرا کوئی ماموں نہ تھا، صرف 2 خالائیں تھیں۔ ہمیں جب اپنے نانا کے گھر آئے ہوئے تقریباً 4 دن ہو گئے۔ ایک دن نانا نے خود ہی میری امی کو کہا کہ میں کریم کو علیحدہ سے ایک عورتوں کی ضروریات سے بھری ریڑھی لگوا دیتا ہوں، اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، کریم تم اب سیانے ہو گئے ہو، ریڑھی کا آمدنی سے آدھا تم کھاؤ، آدھا مجھے دو۔ میری امی کو نانا کی یہ تجویز اچھی لگی۔ دوسرے دن نانا نے مجھے عورتوں کے سامان سے بھری ریڑھی میرے حوالے کر دی۔ اس میں ہر قسم کی چوڑیاں، رنگ برنگے پراندے، میک اپ کا سامان موجود تھا۔ نیز پہلے دن پھیری میں جانے سے پہلے نانا نے مجھے زور دے کر کچھ باتیں سمجھائیں کہ بیٹا کریم، تم نے انتہائی ایمانداری سے مناسب منافع کے تحت اپنا سودا بیچنا ہے، اور سودا لینے والی عورتوں لڑکیوں سے غیر ضروری باتیں نہیں کرنی، اپنی نگاہ کو ہر صورت میں قابو میں رکھنا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ نانا جان، آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہ ملے گی۔ میں گلی کوچوں میں آوازیں مار مار کر ریڑھی کی پھیری لگانے لگا۔ الحمدللہ میرا کام بہت اچھا چلنے لگا، مجھے دن میں اچھے خاصے منافع کے پیسے مل جاتے، بعض دفعہ مجھے نانا جان سے زیادہ منافع ہوا کرتا، وہ مجھ سے مطمئن ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نانا کے گھر کے معاشی حالات میں بھی بہتری آنی شروع ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان دنوں ہم مسلمانوں کی میٹھی عید قریب تھی، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ نانا نے خصوصی طور پر میری ریڑھی رنگ برنگی کانچ کی بنی حیدرآبادی، فیروز آبادی چوڑیوں سے بھر دی اور مجھے ہدایت کی کہ تم احمد نگر کی مسلمان علاقوں والی گلی محلوں میں جا کر زیادہ سے زیادہ پھیری لگاؤ۔ میں ان کی ہدایت پر ایسا ہی کرنے لگا تھا۔ میری چوڑیوں سے بھری ریڑھی جیسے ہی مسلمان علاقوں کی گلیوں میں گھستی تو وہاں عورتیں لڑکیاں اسے گھیر لیتی۔ چاند رات کو میں عورت مارکیٹ میں اپنی ریڑھی میں کھڑا چوڑیاں بیچ رہا تھا کہ ایک دروازے سے 3 جوان لڑکیاں میری طرف آئیں۔ ان میں سے 2 تو واجبی سی شکل و صورت کی تھیں، لیکن تیسری لڑکی جس کی عمر بظاہر دیکھنے میں 20 سال لگ رہی تھی، وہ دونوں سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت تھی۔ وہ تینوں ریڑھی کے پاس آ کر اپنی اپنی پسند کی چوڑیاں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ان تینوں میں سے ایک سانولی رنگت والی لڑکی نے گوری رنگت والی لڑکی سے میری ریڑھی سے لال چوڑیوں کا سیٹ دیتے ہوئے کہا تھا، ارے سدرا، یہ چوڑیوں کا سیٹ تیری گوری کلائیوں میں خوب جچے گا۔ ہاں تو صحیح کہتی ہے۔ میں اس خوبصورت ناک نقشے اور گوری رنگت والی کو دیکھتا رہا، حالانکہ اس وقت میری ریڑھی پر لاتعداد عورتوں لڑکیوں کا رش لگا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے چوڑیوں کی قیمتوں کے بارے میں تول مول کر رہی تھیں، لیکن اس وقت میرا دل میرے دھیان کو بار بار اس کے جلوے کی جانب مبذول کروا رہا تھا۔ ارے یہ لال فیروز آبادی چوڑیوں کا سیٹ کتنے کا ہے؟ سدرا نامی لڑکی نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے پوچھا۔ جی 12 پیسے درجن۔ 12 پیسے؟ اسی ریڑھی پر کھڑی ایک بڑھیا نے درمیان میں چلاتے ہوئے مجھے مخاطب کر کے کہا، یہ تو نے مجھے 18 پیسے درجن کہا تھا۔ ان چوڑیوں کی قیمت واقعی 18 پیسے تھی، کیونکہ خریدار ہی 14 پیسے درجن تھی۔ اب مجھے لڑکی کی خاطر پہلی بار جھوٹ بولنا پڑا۔ جی چوڑیاں 12 پیسے درجن ہیں، آپ کو میں نے وہ سامنے والی چوڑیوں کی قیمت بتائی تھی۔ اچھا یہ بات ہے، تو مجھے 3 درجن چوڑیاں دے دو۔ اتنی سستی؟ ان تینوں میں سے ایک لڑکی نے خاموشی سے ہلکا نعرہ مارتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو ہم تینوں کے ہاتھوں میں یہ چوڑیاں چڑھا دو۔ جی ہم چوڑیاں بیچتے ہیں، عورتوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں چڑھاتے۔ آپ چوڑیوں کا کام کرتے ہیں اور چوڑیاں چڑھانا نہیں جانتے؟
उस लड़की की बात काटते हुए सिद्रा ने मुझे मुखातिब होकर कहा, मुझे तो कीमत के लिहाज से चूड़ियाँ मुनासिब लग रही हैं, लेकिन मुझे ये शक है कि ये मेरी कलाइयों में छोटी हैं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक चूड़ी बेचने वाला भला चूड़ी चढ़ाना ना जानता हो। उसने अपनी खूबसूरत सी नाक को जुम्बिश देकर मुझसे मिन्नत भरे अंदाज में कहा, आप शर्माइए मत, मेहरबानी करके आप मेरी कलाइयों में चढ़ा दे। मैंने अपनी जानिब बढ़ी उसकी गोरी कलाइयों को देखा तो मेरा दिल किया कि उसका गोरा हाथ थाम लूं, लेकिन उसके साथ मुझे अपने नाना की वो बात याद आ रही थी जो उन्होंने मुझे कही थी कि किसी लड़की या औरत को चूड़ियाँ चढ़ाने की गर्ज से हाथ ना पकड़ना। मैं अपनी सोचों में गुम था। उन तीनों में से एक लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा, अरे देखो ये कितना बेवकूफ़ है। एक खूबसूरत गोरी लड़की अपनी कलाइयाँ बजाते खुद किसी नौजवान के हाथों में दे रही है और ये किसी हिजड़े की तरह उसे अपने हाथों में लेने से कतरा रहा है। वो लफ्ज़ सुनकर मेरी मर्दाना गैरत ने जोश मारा। मैं झट से बगैर सोचे समझे नाना की वसीयत भुलाकर उस लड़की का हाथ पकड़कर कहने लगा, लाओ मैं तुम्हें चूड़ियाँ चढ़ा दूँ। ये तुमने पहले क्यों कहा था कि तुम चूड़ियाँ नहीं चढ़ाते? मैंने भी डरते हुए मुस्कुराते हुए उसकी गोरी कलाई को पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा था कि हम औरतों की कलाइयों में चूड़ियाँ नहीं चढ़ाते, लेकिन आप तो लड़की हैं। मैंने अगरचे पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़कर उसमें चूड़ियाँ चढ़ाई थीं, लेकिन इसके बावजूद सारी की सारी चूड़ियाँ बगैर टूटे और उसके हाथों कलाइयों को नुकसान दिए बगैर चढ़ गईं। अरे तेरा हाथ तो बड़ा हल्का है, चूड़ियाँ चढ़ते वक्त ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई। उन तीनों में से एक लड़की ने बाद में मुझसे कहा, चलें। सिद्रा ने जब अपनी सहेलियों को ये लफ्ज़ कहा तो मेरे दिल को धचका सा लगा। हाँ चल, ऐसा करते हैं कि दुपट्टे वाले की दुकान से चट्टापट्टी का दुपट्टा लेते हैं। हाँ चल, हमने अभी और भी काफ़ी कुछ लेना है। वो तीनों चली गई। उन तीनों लड़कियों ने अपनी अपनी चूड़ियों के पैसे दिए और मेरी नज़रों से ओझल हो गई। गाहक की सूरत में आई हुई सिद्रा पहली लड़की थी जो मुझे दिली तौर पर बहुत अच्छी लगी थी। हालांकि उस वक़्त मेरी रेहड़ी पर काफ़ी औरतों लड़कियों का चूड़ियाँ खरीदने का रश लगा हुआ था, लेकिन सच्ची बात है सिद्रा को देखने के बाद अपनी रेहड़ी की गाहकी से जुड़े मामलात से ध्यान उठ गया। अब चांद रात अपने इख्तिताम पर पहुंच रही थी। फजर की अजान, हिंदू सिखों की प्रार्थना, इबादतों का आगाज़ होने को था। मेरी रेहड़ी वैसे भी चूड़ियों से खाली हो चुकी थी। मैंने रेहड़ी बंद की और अपने घर आ गया। नाना भी अपने काम से वापस आ गए थे। उन्होंने मुझसे आमदनी के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने इतने पैसे कमाए हैं। मैंने उन्हें जब अपनी सेल के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, लगता है आज तुम्हारा दिमाग अपनी रेहड़ी पर गाहक लड़कियों औरतों की जानिब मबसूल हो गया होगा। इसी वजह से तुमने आज चांद रात होने के बावजूद सही मुनाफा बख्श काम नहीं किया। वो अपनी जगह सही थे। मैंने वाकई सिद्रा के हुस्न के सहर में डूबकर अपनी रेहड़ी पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बहरहाल मैंने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि मेरे सर में शदीद दर्द था, इसीलिए मैं रात को अपने कारोबार पर तवज्जो ना दे सका। सिद्रा के हुस्न का मेरे दिलो दिमाग पर इतना नशा तारी हो चुका था कि मैंने अल्लाह माफ़ करे उस सुबह ईद की नमाज भी ना पढ़ी। मैं सर में शदीद दर्द का बहाना करके बिस्तर पर लेटे रहा। मैं सिद्रा के इश्क में नीम पागलपन का शिकार होकर रह गया था। मैं ईद के रोज़ 2-4 घंटे सोने के बाद दोबारा उस बाज़ार में गया जहाँ मैंने चांद रात को रेहड़ी लगाई थी। वहाँ मैंने अपने एक दोस्त असगर से सिद्रा और उसकी सहेलियों के हुलिये के बारे में जिक्र किया और उससे मैंने कहा उसने मेरा ये काम हर कीमत पर और राजदारी से करना है। असगर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। असगर ने कहा, जिस तरह तो सिद्रा नाम की लड़की का हुलिया बता रहा है, उसे ढूंढना बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि अंधेरे कमरे में कोई सुई ढूंढना, क्योंकि ये बाज़ार बहुत बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद मैं आसपास खुफिया तौर पर तेरी मतलूबा हुलिये की लड़की को तलाश करने की कोशिश करूँगा। उस वक़्त सिद्रा का चेहरा मेरे असाब, मेरी सोचों और मेरे ख्वाबों में इतना हावी हो गया था कि मैं इश्क की खातिर रोज़ाना सुबह शाम एक चक्कर औरत बाज़ार की मार्केट और उसकी गली कोचों में उसकी तलाश के लिए लगाता और इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर अपने दोस्त असगर की दुकान पर भी जाता। लेकिन वो मुझे मनफी तौर पर यही जवाब देता कि मैंने आसपास से लड़की का पता करवाया है, लेकिन मुझे कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। मैं इतना पागल हो गया था कि अब मुझे सिवाय उसके तसव्वुर के और कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। अपने काम पर भी दिल नहीं लग रहा था। मेरे नाना और बाकी घर वाले मुझसे मेरी गुमसुम तबीयत के बारे में जब पूछते तो मैं उन्हें कहता कि मेरी तबीयत ख़राब है। नाना मुझे 1-2 दफ़ा शहर के डॉक्टरों के पास भी लेकर गए। मेरे घर वालों को क्या पता था कि मेरे दिल में किसी के इश्क का आर्ज़ा लाहक हो गया है। फिर एक दिन मेरे नाना शहर के एक मशहूर हकीम को घर ले आए। उन्होंने मेरी नब्ज़ देखकर साफ साफ नाना के मुंह पर यह कहा,
تمہارے نواسے کو کوئی جسمانی بیماری نہیں بلکہ کسی کے عشق کا بھوت اس پر سوار ہو گیا ہے۔ میرے نانا نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، بلکہ انہوں نے میری اماں کو کہا۔ میں نے ترس کھا کر اس کو چوڑیوں کی ریڑھی اس لیے لگا کر دی تھی کہ یہ میرے کنبے کا سہارا بنے گا، اور اسے میں نے پہلے سمجھایا بھی تھا کہ چوڑیوں والی ریڑھی کے کام میں کسی اور لڑکی کی جانب فریفتہ نہ ہو۔ انہوں نے مجھے بہت لان تان کی، جبکہ میری ماں اپنے منہ پر اپنا دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد نانا نے جھنجھلاہٹ اور غصے سے اشارہ کیا کہ خدا کے لیے تم اپنی اولادوں کو لے کر میری دہلیز سے چلی جاؤ۔ بیٹی، مجھے ڈر ہے کہ تیرا یہ عاشق مزاج لڑکا میری اس علاقے میں بنی بنائی عزت کو خاک میں نہ ملا دے۔ اماں نے روتے ہوئے مجھ سے کہا، تجھے میری قسم ہے، تو بتا کس کے عشق میں گھل رہا ہے؟ میں نے کہا، میں ایک سدرا نامی لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ میں صرف اس کا نام جانتا ہوں، اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں رہتی ہے، اس کی ذات کیا ہے؟ نانا نے چلاتے ہوئے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا آپ کو کہ مجھے صرف اس کا نام معلوم ہے۔ میں نے نانا سے زبان چلانی شروع کر دی، میں نے سدرا کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے۔ اماں نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، دفع ہو جا میری نظروں سے۔ میں انتہائی جذباتی انداز میں کمرے میں آ گیا۔ میرے پیچھے اماں اور نانا بھی آ گئے۔ نانا نے مجھے سمجھایا، بیٹا فی الحال تم اپنے کاروبار پر توجہ دو اور یہ اپنے ذہن سے تصوراتی عشق کا خناس نکال دو۔ کل سے میرے ساتھ میری ریڑھی میں پھیری لگاؤ اور تم کل سے عورت بازار نہیں جاؤ گے۔ پھر اگلے دن صبح تا شام نانا نے مجھے عورت بازار سے دور گلی کوچوں میں رکھا۔ میں دلی طور پر بور ہو رہا تھا، کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ 3-4 دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک دن نانا نے میری خاموشی اور حالت کو بھانپتے ہوئے کہا، بیٹا کریم، تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ انہوں نے مجھے اپنی جیب سے 1 روپیہ دیا اور کہا، لو اس سے نوٹنکی دیکھاؤ۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اصغر کے پاس اس کی دکان پر جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ نوٹنکی دیکھنے چلے۔ میں اس کی دکان پر گیا تو وہاں دکان کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اس نے چند دنوں میں بڑی خلاف توقع ترقی کر لی تھی۔ اس کی دکان نئے سامان سے لبالب بھری پڑی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی دکان کو دیکھنا شروع کیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، یار یہ تو کیوں میری دکان کو اپنے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے؟ یار یہ تیری دکان کی تقدیر کیسے چمک گئی اور گاہکوں کا استحق کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا، سچ بولوں میں نے ایک بڑا عجیب ناقابل یقین کھانچا شارٹ کٹ مارا ہے۔ کیسا شارٹ کٹ؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ اصغر نے اپنے سیل مین کو آواز دے کر کہا کہ وہ اس کی جگہ پر بیٹھے، اور پھر وہ مجھے لیے دکان کے ایک کونے میں آ گیا۔ کہنے لگا، تو میرا جگری یار ہے، تجھ سے جھوٹ بالکل نہیں بولوں گا۔ یہ جو تو میری دکان کی چمک دمک، گاہکوں کا رش اور ترقی دیکھ رہا ہے، اس کے لیے میں نے ایک ایسے شخص کو پکڑا ہے جو کہ جادو ٹونے کے عملیات کرتا ہے، اور اسی کے جادوئی عمل سے میں اس مالی خوشحالی کے دروازے میں داخل ہوا ہوں۔ یار مجھے تو اس پر پورا اعتقاد ہے، تو دیکھنا مجھے اس کے جادوئی عمل سے اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ یار میں نہیں مانتا، چلا میں تجھے اپنے اس گرو سے ملاؤں جس کے عمل سے میرا یہ کاروبار راتوں رات چمک اٹھا ہے۔ اصغر نے دکان کے تھڑے کے سامنے کھڑی اپنی سائیکل اٹھائی اور کہا، تو پیچھے کیریئر پر بیٹھ جا، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد اصغر کی سائیکل ایک ایسے علاقے میں داخل ہو چکی تھی جہاں آبادی بہت کم تھی۔ وہاں کے مکان ایک دوسرے سے دور دور تک تھے۔ جوں جوں ہم آگے بڑھ رہے تھے، ماحول میں عجیب سی نیستی وحشت طاری ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں اندھیرا اور قبرستان جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، یار اصغر، تیرا یہ گرو بڑی عجیب اور پراسرار جگہ پر رہتا ہے۔ مجھے کیا، رہتا ہے تو رہے، مجھے تو میرے کام سے مطلب ہے۔ اصغر نے ایک طرف اندھیرے میں سائیکل روکی۔ ہماری نظروں کے سامنے ایک ایسا ٹوٹا پھوٹا کوارٹر موجود تھا جس کا سرے سے دروازہ ہی نہ تھا، جبکہ سامنے ایک چھوٹا سا صحن نظر آیا تھا۔ صحن کے سامنے ایک کوٹھڑی تھی جہاں سے مدھم سی کسی دیے سے جلتی روشنی نظر آ رہی تھی۔ تو صحن میں آ کر خاموشی سے کھڑا ہو جا، میں سامنے والی کوٹھڑی میں اپنے گرو سے مل کر آتا ہوں، جلدی آنا، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، ہاں میں جلدی آؤں گا۔ پھر اصغر اس چھوٹی کوٹھڑی میں چلا گیا جبکہ میں اندھیرے صحن میں کھڑا رہا۔ مجھے اس ماحول میں شدید وحشت اور خوف محسوس ہونے لگا۔ اصغر کو اندر گئے ہوئے دیر ہو چکی تھی، تقریباً 20-25 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ میں نے اصغر کو آواز دے کر باہر بلانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ کوٹھڑی میں دونوں کیا کر رہے ہیں۔ میں دبے پاؤں اندر کی جانب گیا
تو وہاں میں نے دروازے کی جھریوں سے جھانکا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری آنکھوں کے سامنے منظر یہ تھا کہ اصغر نے اپنا انگوٹھا ایک کالے سے سوکھے مریل قسم کے بڈھے کے منہ میں دیا ہوا تھا۔ دونوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا تھا اور وہ بوڑھا بڑے مزے سے بچوں کی طرح اس کا انگوٹھا چوس رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے ایک کمزور سا دیا جل رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ منظر میری سمجھ سے تو باہر تھا۔ میرا دل اتنا گھبرانے لگا کہ میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے قدم پیچھے جانے کے لیے موڑے ہی تھے کہ بوڑھے نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس نے کمرے کے اندر سے ہی آواز دی، تم بھی اندر آ جاؤ۔ میں مزید اور گھبرا گیا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسے میری دروازے کے پاس موجودگی کا کیسے پتہ چلا۔ میرے قدم اسی ششوپن میں تھے کہ آگے بڑھیں یا پیچھے جائیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے اصغر نے مجھے کہا تھا اندر آ جا۔ بہرحال میں اس کوٹھڑی کے اندر چلا گیا۔ گرو جی، یہ میرا دوست کریم ہے، اس کا بھی ایک مسئلہ ہے، اس نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میں نے اصغر کے انگوٹھے کی طرف دیکھا تو اس میں سے خون بہنے لگا۔ اس پراسرار ماحول میں میرا دل تو ڈوبے جا رہا تھا۔ میں دلی طور پر اس ماحول سے جلد چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میری آمد پر بوڑھے نے نہ جانے کیوں اپنے سامنے پڑے ہوئے مدھم روشنی والے چراغ کو بھی بجھا دیا۔ دوسرا یہ کہ وہاں شدید حبس بھی تھا۔ اصغر نے مجھے کہا، گرو کے سامنے چوکڑی مار کر ادب سے بیٹھ جا۔ میں نے چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ گرو کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اصغر چل، مجھے گھر میں کوئی کام ہے۔ اصغر نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ صرف 1 منٹ بیٹھو۔ میں نے جھنجھلاہٹ میں کہا، نہیں، میں نے گھر جانا ہے، نانا بیمار ہے، ان کی دوائی لانی ہے۔ تم نے میرے پاس بیٹھنا ہے تو بیٹھو، جانا ہے تو جاؤ، لیکن میرے سامنے جھوٹ نہ بولو کہ گھر میں تمہارے نانا بیمار ہیں۔ میرے علم کے مطابق وہ اس وقت 2 بوڑھی عورتوں کے درمیان ایک معصوم بچے کو اپنی گود میں لیے بیٹھے ہیں، اور جہاں وہ بیٹھے ہیں وہاں سامنے ایک بکرا بندھا ہوا ہے۔ اچھا، اب تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ گرو جی، آپ ناراض نہ ہوں، یہ دراصل اس پراسرار ماحول میں گھٹن اور خوف محسوس کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، حالانکہ میرا دل وہاں بہت گھبرا رہا تھا۔ اچھا تو جا، لیکن تو یہاں مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر میں اور اصغر جب اس بوڑھے گرو کے کوارٹر سے باہر آئے تو کم از کم مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی خوفناک اندھیری قبر سے باہر نکلا ہوں۔ مجھے راحت محسوس ہونے لگی۔ اصغر بار بار اپنا خون آلود زخمی انگوٹھا دیکھ کر تکلیف کے عالم میں سی کی آوازیں نکالنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، یار اصغر، یہ کیا ماجرا ہے؟ اور یہ تیرا گرو تو عجیب و غریب شخص ہے۔ اصغر نے تکلیف زدہ منہ بناتے ہوئے کہا، تو فی الحال اپنی زبان بند رکھ، میں ذرا بازار سے درد کش گولیاں لے لوں، اس کے بعد میں تجھے اپنے گرو کی حقیقت بتاؤں گا۔ اس نے راستے میں گولیاں لے لیں، پھر اس نے مجھ سے کہا، چلا کسی پرسکون جگہ پر بیٹھتے ہیں۔ پھر میں اور اصغر ایک جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ اصغر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یار کریم، تجھے جو بات بتانے لگا ہوں اب تو ذرا اسے غور سے سن۔ میں نے کہا، کیسی بات؟ کہنے لگا، آج میں تجھے جس بوڑھے شخص کے پاس لے کر گیا تھا، اس کے جادوئی عمل کی وجہ سے آج کل میرا کاروبار ترقی کر رہا ہے۔ اس سے ملنے سے پہلے میں اپنے ڈوبتے کاروباری حالات کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ آج مجھے دیکھ میرا ڈوبا ہوا کاروبار کتنے اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس آدمی کا جادوئی عمل سے مجھے اور بھی بہت کچھ ملا ہے۔ یار ایک بات میں تجھ سے پوچھوں، تو برا تو نہیں مانے گا؟ میں نے تجھے تیرے گرو کی اندھیری کوٹھڑی میں دیکھا تھا، وہاں ایک ہلکی لو کے جلتے چراغ کے سامنے تو اپنا انگوٹھا کیوں گرو کے منہ میں دیے ہوئے تھا، اور یہ تیرے انگوٹھے میں سے خون کیوں آ رہا ہے؟ میرے اس سوال پر اس نے مجھے بڑی کراہیت انگیز بات بتائی کہ یہ جادوگر شخص مجھ سے ٹکا آنا کی شکل میں کوئی فیس نہیں لیتا، اپنے کام کی یہ صرف قیمت انسانی خون پیتا ہے۔ میں نے اسے لان تان کرتے ہوئے کہا، تیری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں، اس عمل سے تو تیرا مسلمانی ایمان بھی گیا۔ اصغر نے کہا، میں مرتا کیا نہ کرتا، میرے پاس اس بھیانک راستے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں اسے یہ بار بار کہتا رہا کہ تو غلط آدمی پر اعتقاد کر کے غلط ڈگر پر چل رہا ہے، نہیں، میں نے گرو کی شکل میں صحیح انسان چنا ہے۔ اچھا تیری مرضی، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ اصغر نے جھنجھلائے انداز میں میرے سامنے ایک اپنے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے کہا کہ خدا کے واسطے میرا گرو اور میں اپنے اچھے مستقبل کے لیے اچھا کام کر رہا ہوں، اس کے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ گھر پہنچا تو نانا سامنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم نوٹنکی دیکھ آئے؟ میں نے جھوٹ بولا۔ خیر رات کو جب میں سویا
تو مجھے خواب نظر آیا کہ سدرا کو گرو نے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ایک انسانی ہڈی کھا رہا ہے، جبکہ سدرا اس کے ہاتھوں میں جکڑی، گھبرائی اور ڈری ہوئی ہے اور وہ اپنے وجود کو اس سے چھڑوانا چاہتی ہے۔ ہڑبڑا کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کا چھینٹا مارا، سامنے لٹکی گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں پریشان کن سوچوں کے گرداب میں الجھ کر رہ گیا۔ میں نے بہت دنوں بعد سدرا کو خواب میں دیکھا تھا۔ میری بجھتی ہوئی آتش عشق کی آگ پھر سے بھڑکتے شعلوں کی صورت اختیار کر گئی۔ میں نے گھڑی کی چوتھائی میں گرو سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے بڑی مشکل سے صبح کا وقت گزارا۔ صبح کے وقت سیدھا اصغر کی دکان پر پہنچا۔ دکان پر گاہکوں کا رش لگا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا، یار تیرا گرو ٹھیک بندہ ہے، میرا اس پر اب اعتقاد پکا ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سدرا کا ہاتھ تیرے گرو نے پکڑا ہوا ہے، اور دوسری جو باتیں اس نے نانا کے بارے میں بتائی تھیں وہ 100% صحیح تھیں۔ اچھا تو بتا تو اب کیا چاہتا ہے؟ یار میں نے تیرے ساتھ تیرے گرو کے پاس جانا ہے، اصغر بولا۔ میں تو اس وقت دکان پر مصروف ہوں، تو خود جا کر مل لے۔ میں وہاں سے گرو کے ویران کوارٹر میں چلا گیا۔ کوارٹر کے دروازے پر دیکھا، وہاں سے ایک جوان عورت نکل رہی ہے۔ اس کے سیدھے انگوٹھے سے پانی کی طرح خون ٹپک رہا تھا۔ کچھ اسی طرح کا منظر میں نے اصغر کے انگوٹھوں میں بھی دیکھا تھا۔ اس کے انگوٹھوں میں سے شدید خون ٹپک رہا تھا۔ میں گرو کے ٹوٹے پھوٹے کوارٹر میں گھسا تو وہاں عجیب قسم اندھیرے کی نیستی چھائی ہوئی تھی، حالانکہ اس صبح اچھی خاصی چمکتی ہوئی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ گرو نے مجھے دیکھتے ہی کہا، کریم تو آ گیا۔ جب اس نے منہ کھولا تو اس کے دانتوں میں اچھا خاصا لہو لگا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے سوچا کہ وہیں سے الٹے پیر بھاگ جاؤں۔ ہو گئی تیری خوابوں میں تیری پریمکا سدرا سے ملاقات۔ تیرے نانا نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ اچھا یہ بتا میرے پاس کیوں آیا ہے؟ میں نے اس سے کہا، گرو جی میں سدرا کے عشق میں اتنا پاگل ہو گیا ہوں کہ اب مجھے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ خدا کے واسطے کوئی ایسا مندر کریں جس سے کسی نہ کسی طرح مجھے وہ لڑکی مل جائے۔ صرف ملنا چاہتا ہے یا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ گرو نے پوچھا۔ میں نے کہا، میں اس سے مل کر اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ گرو نے بڑے وثوق سے کہا، اگر تو چاہے تو میں تجھے سدرا سے ملوا بھی سکتا ہوں، شادی بھی کروا سکتا ہوں۔ میں نے خوشی اور جوش میں کہا کہ سچی؟ اچھا اندر آ، میری کوٹھڑی میں آ۔ گرو کوٹھڑی کے ٹوٹے پھوٹے در و دیوار، فرش پر جگہ جگہ لہو کی بوندیں وہاں پڑی تھی۔ وہاں عجیب سی سڑے ہوئے خون کی بدبو آ رہی تھی۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر مزید گھبرا گیا۔ گرو نے مجھے بڑے بھیانک انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، تیرا کام ہو جائے گا۔ تیرے دل کی مراد سدرا تجھے مستقل بنیادوں پر مل سکتی ہے۔ میں اپنے کام کی فیس پیسوں کی صورت میں نہیں لیتا، اور کسی صورت میں لیتا ہوں۔ وہ فیس کی صورت تم کو لازماً اصغر نے بتا دی ہوگی۔ خون؟ ہاں انسانی خون۔ گرو نے بڑے شیطانی انداز میں کہا، یہ انسانی خون آپ کس طرح اور کس حساب سے پیتے ہیں؟ گرو نے کہا، میں وثوق سے کہتا ہوں، کیونکہ میں تیرے چرنوں میں سدرا کو ڈال دوں گا، لیکن اس کے لیے میں تیرے انگوٹھے کے ذریعے تھوڑا تھوڑا خون چوسوں گا، اور جتنا تو مجھے خون چوسائے گا میں اسی رفتار سے اور وہاں تک تیرا کام کروں گا۔ یا آپ کا وہاں تک سے کیا مراد ہے؟ گرو نے تفصیل بتائی کہ میں سدرا کو تیرے قریب بڑی آہستگی سے لاؤں گا۔ بلکہ میں کیا لاؤں گا، میرے قابو میں جو جنات ہیں یہ ان کا طریقہ ہے۔ بس تو اپنے کام سے کام رکھ، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے۔ اس کی بات سے میں گہری سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو اپنی فیس میرے خون کی صورت میں مانگ رہا ہے، وہ میں کیسے دوں گا؟ کیا سوچنے لگا؟ میں نے اپنا ذہن جھٹکتے ہوئے کہا، نہیں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں سوچ رہا۔ گرو میرے مزید قریب آ گیا۔ اس نے کہا، دیکھ اگر تو اس بات سے ڈر رہا ہے کہ میں تیرا خون چوسوں گا تو تجھے تکلیف ہوگی، یقین مان تجھے رتی برابر بھی تکلیف نہ ہوگی۔ لا اپنا انگوٹھا میرے منہ کے قریب کر۔ نہیں، مجھے اس طرح بہت تکلیف ہوگی۔ گرو نے جھٹ سے میرا انگوٹھا اپنے منہ میں لے لیا۔ اس کے منہ میں میرا انگوٹھا گیا تو مجھے واقعی رتی برابر تکلیف نہ ہوئی۔ میں نے گرو کی شکل کی جانب دیکھا تو اس نے اپنی آنکھیں پرزور انداز میں بند کر لیں۔ میں نے اس کی جانب سے اپنا چہرہ ہٹا لیا۔ گرو نے میرا انگوٹھا 2 منٹ تک اپنے ہونٹوں میں رکھا، پھر باہر نکالا۔ ہاں بھائی، تجھے تکلیف ہوئی؟ نہیں، ہوگی بھی نہیں۔ گرو نے اپنے خون لگے لبوں سے مجھ سے کہا، چھری تلے سانس تو لے، سدرا تجھے اتنی جلدی تھوڑی ملے گی، ذرا دھیرج رکھ۔ تو ابھی جا، اور 2 دن بعد تو خود اپنی آنکھوں سے میرا کرشمہ دیکھ لے گا۔ اگلے دن میں حسب معمول نانا کے ساتھ ریڑھی لے کر پھر رہا تھا۔ اچانک مجھے بازار کے رش میں تھوڑی دور سدرا اپنی سہیلیوں کے ساتھ نظر آئی، جو کہ عورت بازار میں تھی۔
وہ لمحہ میرے لیے خوش قسمت تھا اور بد قسمت بھی تھا۔ خوش قسمت اس طرح کہ مجھے کافی عرصے بعد سدرا نظر آئی تھی، اور بد قسمتی اس لیے کہ نانا میرے ساتھ تھے۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں لازماً سدرا کا پیچھا کرتا۔ سدرا مجھے کافی عرصے بعد نظر آئی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کا مطلب ہے کہ گرو کو میرا دیا ہوا تھوڑا خون رائگاں نہیں گیا۔ میں اسی روز گرو کے پاس گیا اور میں نے کہا، میں نے آج سدرا کا ایک جھماکے کی صورت میں دیدار کیا ہے۔ گرو نے کہا، تو جتنی مقدار میں مجھے اپنا خون چوسائے گا تو اتنی ہی خوبصورتی سے اس کا دیدار کر پائے گا۔ میں اسی رفتار سے تیری چاہت کو تیرے قریب کر دوں گا۔ میں نے کہا، گرو جی آپ جتنا چاہیں مرضی میرا خون چوس لیں، لیکن خدا کے واسطے مجھ سے سدرا کی ملاقات کروا دیں۔ اگر تو واقعی دل سے یہ چاہتا ہے کہ میں تیری ملاقات کرواؤں تو کیا تو مجھے زیادہ خون چوسائے گا؟ ہاں گرو جی، جتنا آپ چوسنا چاہیں۔ اچھا بتا تو کب سدرا سے ملنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجھے آج ہی سدرا سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، کل تیری سدرا سے اچھے طریقے سے ملاقات کروا دوں گا۔ اس دن گرو نے انگوٹھے کے ذریعے سے کافی دیر تک خون چوسا۔ خون چوسنے کے بعد اس نے کہا، تو اب جا، جلد ہی تیری سدرا سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں جب گھر واپس آیا تو میری طبیعت جسمانی کمزوری کی وجہ سے نکاہت زدہ ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ چکر بھی آنے لگے، لیکن میں نے اپنے گھر والوں کو یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میری طبیعت اتنی خراب ہے۔ خیر دوسرے دن شام کو اپنی چوڑیوں کی ریڑھی لگائے میں اپنے مخصوص ٹھیلے پر کھڑا تھا کہ شام کے تقریباً 6 بجے سدرا اپنی سہیلی کے ساتھ میری ریڑھی پر آئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا کہ واقعی وہ سامنے کھڑی ہے جس کی خاطر میں اپنے لہو کی قربانی دے رہا ہوں۔ ارے آپ تو وہی ہیں جو مجھے عورت بازار میں ملے تھے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح پہچانا، میں وہی ہوں۔ آپ کہاں تھی؟ میں نے اپنی دیوانگی میں یہ لفظ کہہ دیا۔ سدرا نے بہت معصومیت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی اس بات سے پریشان ہو گئی ہوں کہ آپ نے یہ کیوں کہا آپ کہاں تھی۔ دراصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اس دن میری ریڑھی سے اچھی خاصی چوڑیاں خریدی تھیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کے پاس اس قسم کی چوڑیاں ہیں؟ لیکن اس وقت یہاں نہیں بلکہ میرے گھر میں موجود ہیں۔ اچھا تو آپ انہیں کب لائیں گے؟ میں نے اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کہیں تو ابھی لا دوں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جناب میں آپ کو ہر صورت میں آپ کی پسندیدہ چوڑیاں لا کر دوں گا۔ اچھا میں کل آ جاؤں گی۔ میرا دل مچلنے لگا۔ میں نے کہا، آپ بے شک تھوڑی دیر بعد آ جائیں، میں آپ کو آپ کی چوڑیاں لا کر دے سکتا ہوں۔ اچھا آپ مجھ پر اتنے مہربان ہیں تو میں تقریباً 4 گھنٹے بعد آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ میری مطلوبہ چوڑیاں لازماً لانا، 3 درجن۔ وہ مجھے پیسے دینے کے لیے مجبور کرتی رہی لیکن میں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ اچھا میں 4 گھنٹے بعد آؤں گی، لازماً لے آنا۔ وہ چلی گئی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے آج ہی اس کی مطلوبہ چوڑیاں لا کر دوں گا۔ اب میرے سامنے 2 مسائل تھے۔ پہلا تو یہ کہ میں نے اس سے مطلوبہ چوڑیاں لانے کا وعدہ کیا تھا، اس کا حل تو میرے پاس موجود تھا کہ گفٹ بازار میں جا کر چوڑیوں کے تھوک کے کام کرنے والے سے رابطہ کر کے سدرا کی مطلوبہ چوڑیاں تلاش کر لوں گا۔ لیکن دوسرا بڑا سوال میرے سامنے یہ تھا کہ اپنی ریڑھی بازار میں کس کے حوالے کروں۔ ریڑھی کو اکیلا چھوڑنا بھی مناسب نہ تھا، اور میرے ذہن میں ایک طرف سدرا کے عشق کا بھوت سوار تھا، دوسرا اندیشہ یہ بھی تنگ کر رہا تھا کہ کہیں میرا سامان نہ چوری ہو جائے۔ میں نے اپنے آس پڑوس میں کھڑی ریڑھی والوں سے کہا کہ میں 1 گھنٹے تک آتا ہوں، تم اس دوران میری ریڑھی کی دیکھ بھال کرنا، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ بڑی مشکل سے ایک بزرگ کو میں نے راضی کیا کہ صرف 1 گھنٹے کے لیے وہ دیکھ بھال کرے۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ نماز کے بعد ریڑھی کی 1 گھنٹہ کے لیے دیکھ بھال کرے گا۔ وہ بھی اللہ کا بندہ مسجد میں ایسا نماز پڑھنے گیا کہ اس نے وہاں تقریباً پونا گھنٹہ لگا دیا۔ میں اس کا انتظار کر کے سوکھنے لگا۔ پونے گھنٹے بعد وہ میرے قریب آیا اور مجھ سے کہا، معاف کرنا بیٹا، دراصل میں نے قضا نماز پڑھنی تھی، اس میں ذرا ٹائم لگ گیا، لیکن بہرحال تم اب جاؤ۔ ایک تو مجھے وہاں دیر ہو گئی، اس کے بعد جب اپنے بازار جانے کے لیے سائیکل رکشہ میں بیٹھا تو اس کی درمیانے راستے میں چین اتر گئی۔ رکشہ چلانے والا آدمی 15-20 منٹ اسے ہی ٹھیک کرتا رہا۔ اس نے چین ٹھیک کی تو تھوڑی دیر بعد اس کے رکشے کا کمزور ٹائر پٹاخے سے پھٹ گیا۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے پیسے اس کو پہلے دے دیے تھے۔ میں نے اس سے کہا، مجھے پیسے واپس دو، میں کسی دوسرے رکشے میں بیٹھ کر چلا جاتا ہوں۔ وہ بندہ بڑی چالاکی سے کہتا رہا، بس 2 منٹ، بس 2 منٹ۔ اس نے 2 منٹ کہہ کر مجھے ٹالا اور اسی طرح پنچر لگانے میں مزید آدھا گھنٹہ ضائع کر دیا۔ بہرحال میں کسی نہ کسی طرح سدرا کی مطلوبہ چوڑیوں کی تلاش میں فیروز آبادی چوڑیوں کے تھوک کے آڑتی کے پاس گیا تو اس نے بڑے نخرے کے ساتھ کہا، اس وقت میں ایک شادی میں جا رہا ہوں، تم کل آنا۔ میں نے اس سے کہا، میں بہت دور سے کسی خاص گاہک کی فرمائش پوری کرنے کی خاطر
فیروز آبادی چوڑیاں لینے آیا ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تو جو چوڑیاں مجھ سے مانگ رہا ہے یہ سمر کی چگلی کھا رہی ہیں، تو اپنی کسی معشوقہ کے لیے تحفہ لینے آیا ہے۔ اس کی یہ بات مجھے بری لگی، لیکن میں مصلحتاً چپ رہا۔ مجھے 3 درجن فیروز آبادی چوڑیاں دے دو۔ ارے میں نے تجھے کہا نا کہ میں اس وقت ایک شادی میں جا رہا ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں جناب، خدا کے واسطے چوڑیاں دے دیں۔ اس آدمی نے بڑی کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے ٹال دیا۔ وہاں میرا گھنٹہ ضائع ہوا۔ میں بازار میں مایوسی کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی سوچ رہا تھا، اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے اس قسم کی چوڑیاں رضا چوڑی فروش سے لینی چاہیے، مجھے وہاں ٹرائی کرنی چاہیے۔ لیکن رضا کی دکان اس بازار سے تقریباً 6 میل دور تھی۔ وہاں پہنچنے میں آدھا گھنٹہ درکار تھا۔ میں نے وہاں سے ایک رکشہ پکڑا۔ اس دن میری قسمت مجھ پر مہربان نہ تھی۔ وہ دن میرے لیے بڑا عجیب پریشانی کا تھا۔ مجھے اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچتے ہوئے تقریباً گھنٹہ لگ گیا۔ چوڑیوں کا بیوپاری مجھے مل گیا۔ اس نے مجھے مطلوبہ چوڑیوں کے سیٹ دے دیے۔ ایک طرف مجھے سدرا کی پسندیدہ چوڑیوں کے ملنے کی خوشی تھی، تو دوسری یہ پریشانی تھی کہ مجھے اپنی ریڑھی تک جانے کے لیے کم از کم 1.5 گھنٹہ چاہیے تھا۔ بہرحال میں نے رکشے والے کو کہا کہ مجھے میری مطلوبہ منزل تک پہنچا دے۔ وہ رکشہ چلانے والا بڑا چاقو جو بند تھا۔ اس نے مجھے بڑی تیز رفتاری سے مجھے میری مطلوبہ جگہ پر پہنچایا۔ میں جب اپنی ریڑھی پر پہنچا تو وہاں بزرگ نے کہا، تو کہاں دفع ہو گیا تھا؟ تیری ریڑھی کی دیکھ بھال کرتے کرتے میں سوکھ کر کانٹا ہوا جا رہا تھا۔ خیر جب اس کا غصہ کچھ شانت ہوا تو میں نے اس سے پوچھا، میرے پیچھے کوئی لڑکی تو نہیں آئی تھی؟ ہاں، ایک لڑکی 2 دفعہ ریڑھی کے چکر لگا گئی تھی۔ اس نے تیرے لیے پیغام چھوڑا ہے کہ وہ کل آئے گی۔ اگلے دن میں اس کا رات گئے تک بے چینی سے انتظار کرتا رہا، وہ نہ آئی۔ بالآخر میں انتظار بسار کے بعد مایوس ہو کر اپنے گھر آ گیا۔ اس دوران مجھے یہ خیال آیا کہ میں بھی کتنا بے وقوف تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات ہی نہ آئی کہ میں کم از کم اس کے گھر کا ایڈریس ہی لے لیتا۔ میں دوسرے دن گرو کے پاس پہنچا تو اس سے میں نے کہا، گرو جی، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ میری سدرا سے صحیح طریقے سے ملاقات کروائیں گے۔ ہاں تو کروا تو دی ہے۔ پہلے تو روتا تھا کہ اسے دیکھے تجھے بہت عرصہ ہو گیا ہے اور وہ صرف تیرے خوابوں میں آئی ہے۔ لیکن گرو جی، اس نے مجھ سے کل ملنے کا وعدہ کیا تھا، وہ نہیں آئی۔ گرو نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، اسے میں نے ہی روکا ہوا ہے۔ تو نے جتنا مجھے اپنا خون دیا تھا اتنا ہی میں نے تیرا کام کر دیا۔ گرو جی، میں نے کب آپ کو انکار کیا ہے؟ آپ جتنا چاہیں میرا خون چوس لیں۔ سدرا کے حصول کے لیے میں اپنے جسم کا آخری قطرہ تک آپ کو دے سکتا ہوں۔ اچھا تو تیری زندگی کا مقصد صرف سدرا ہی ہے، ورنہ تیری زندگی کی کوئی اور خواہش نہیں ہے؟ میری ساری خواہشوں کا مرکز سدرا ہے۔ بچے، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، میں تجھے سدرا کا حصول ممکن بنا دوں گا۔ تو ابھی خوب کھا پی کر جان بنا، اپنے جسم میں زیادہ سے زیادہ خون پیدا کر۔ نہیں گرو جی، میرے جسم میں بہت خون ہے۔ ارے جتنا خون مجھے تیرا چاہیے اتنی مقدار ابھی تیرے جسم میں موجود نہیں۔ ابھی تو تھوڑا آرام کر، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے۔ میں تجھ سے جلد سدرا سے ایک اچھی ملاقات کروا دوں گا۔ گرو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتا کہ سدرا کے بعد تیری اور کون سی بڑی خواہش ہے؟ میں نے کہا، گرو جی، میری خواہش ہے کہ میرا باپ عادتاً اور معاشی طور پر سلجھ جائے۔ میں نے اسے اپنے گھر کے تمام حالات و واقعات بتائے۔ وہ بھی بتایا جس کی بنا پر ہم اپنا گھر چھوڑ کر نانا کے در پر پونا آئے تھے۔ اچھا تو تیرا مسئلہ تیرے باپ کا ہے، چل تیرا یہ مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں، یہ کام تو آسانی سے ہو جائے گا۔ لا اپنا انگوٹھا میرے ہونٹوں کے قریب کر۔ میں نے مزاحیہ طور پر کہا، ابھی تو آپ بول رہے تھے کہ تیرے جسم میں خون کی کمی ہے، تو سدرا کے حصول کے لیے مزید خون پیدا کر۔ ارے تو پریشان نہ ہو، تیرے اس معمولی سے کام کے لیے معمولی خون چوسوں گا۔ گرو نے میرا انگوٹھا اپنے منہ میں لیا اور اسے چند لمحے چوسنے کے بعد مجھ سے کہا، لے تیرا کام ہو جائے گا۔ گرو نے جاتے جاتے مجھ سے کہا، تو جب اپنے جسم میں طاقت توانائی محسوس کرے تب میرے پاس آ جانا۔ جا، تیرا ابا تیرے پاس چند دن بعد ہوگا، لیکن یاد رکھنا یہ بات کسی کے کان میں نہیں پڑنی چاہیے۔ پھر 3 دن تک نہ تو میری ریڑھی پر سدرا آئی اور نہ ہی کوئی غیر معمولی بات ہوئی۔ مجھے جسمانی طور پر انتہائی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ جسم میں شدید بخار تھا۔ اسی قسم کی کیفیت میری کافی دن بعد ہوئی تھی۔ میں کمزوری کے عالم میں بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ میرے گھر والوں نے جب مجھے کچھ زیادہ ہی کمزور اور بخار میں تپتے ہوئے دیکھا تو میرے نانا اور والدہ مجھے قریبی ڈاکٹر کے کلینک میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کریم کے جسم میں خون کی کمی ہے، اگر اسے تم اچھی خوراک، تازہ پھلوں کے جوس، دودھ، گوشت وغیرہ دو تو اس کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ نانا نے مجھ سے کہا، بیٹے تمہاری طبیعت خراب ہے، تم اب کم از کم ہفتے کے لیے اپنی ریڑھی نہ لگانا۔
میں 2 دن تک اپنے بستر پر اسی حالت میں پڑا رہا۔ تیسرے دن صبح کے وقت ہمارے گھر کی دہلیز پر اچانک غیر متوقع طور پر ابا ایک نئے روپ کے ساتھ داخل ہوئے۔ نئے روپ سے مراد یہ ہے کہ وہ پہلے کی طرح دنیا دار، کھلنڈرے اور لاپرواہ وتیروں سے ہٹ کر مکمل طور پر باشریہ صوم و صلات کے پابند نظر آ رہے تھے۔ بالخصوص ان کے سفید اجلے کپڑوں کے ساتھ ان کے چہرے پر سجی براق کی مانند داڑھی ان کی مکمل اسلامی شخصیت کی نمائندگی کر رہی تھی۔ بہت عرصے بعد ابا کو دیکھ کر اماں اور میں جھٹ سے لپک کر سینے سے لگ گئے۔ ابا بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ ابا بھی ہم سے چمٹ کر رونے لگے۔ اتنے میں نانا جان گھر آ گئے۔ انہوں نے ابا کی شکل دیکھتے ہی انہیں برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ ہمارے گھر میں رونے دھونے اور نانا کی جانب سے ابا کو لان تان کرنے کا بڑا عجیب ماحول پیدا ہو چکا تھا۔ نانا دراصل ابا کو یہ بول رہے تھے کہ تیری نالائکی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آج تیرے بیوی بچوں اور مجھے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ابا نے نانا کے پاؤں پڑتے ہوئے کہا، باؤ جی مجھے آخری بار معاف کر دیں، میں انشاءاللہ اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری بڑے اچھے طریقے سے نبھاؤں گا۔ ابا کی اس بات پر نانا کے سخت لہجے میں تھوڑی سی نرمی آئی۔ انہوں نے ابا کو بیٹھنے کا کہا۔ اس کے ساتھ نانا نے ابا سے پوچھا کہ تو آج کل کیا کر رہا ہے، تیرا یہاں آنے کا کیسے خیال آیا؟ انہوں نے جواباً کہا کہ اب نہ جانے کیوں میرے دل میں فلاں وقت فلاں تاریخ کو یہ خیال آیا کہ میرے بچے اپنے نانا کے پاس پونا شہر میں گئے ہیں۔ حالانکہ وہ میری ذمہ داری تھے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ ابا نے بعد میں بتایا کہ میں نے رامپور میں ایک کریانے کی دکان ڈال رکھی ہے، الحمدللہ اچھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میری جانب بغور دیکھ کر چونک کر کہا، ارے یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ اماں نے بتایا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے جسم میں خون کی کمی ہے۔ ابا نے کہا کہ وہ جلد ہمارے پورے خاندان کو لے کر رامپور چلے جائیں گے۔ میں شام کو گرو کے پاس گیا، انہیں میں نے ابا کی آمد کا بتایا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ گرو جی خدا کے واسطے مجھے سدرا سے ملوا دیں۔ گرو نے کہا، میرے خیال میں تیرے جسم میں اتنا خون نہیں کہ تو اب خون کی شکل میں سدرا سے ملنے کی قیمت دے سکے۔ میں نے انہیں واسطے دیتے ہوئے کہا، نہیں گرو جی، خدا کے لیے مجھے سدرا کی ایک جھلک دکھا دیں۔ اچھا تو بضد ہے تو میں تیرے اصرار کی خاطر تجھے سدرا کی جھلک دکھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ گرو نے میرے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو دیکھ کر کہا کہ مجھے اس کے ذریعے خون چوسنے میں دشواری پیش آتی ہے، لہٰذا اگر تو نے سدرا کی جھلک دیکھنے کے لیے قیمت ادا کرنی ہے تو بایاں انگوٹھے کے ذریعے خون چوسنے دے۔ اس نے میرے بائیں انگوٹھے کو پہلی دفعہ اپنے لبوں میں لے کر چوسنا شروع کیا۔ گرو نے تھوڑا سا لہو چوس کر چھوڑ دیا اور مجھے کہا، میری بات غور سے سن، میرے علم کے مطابق تیرے جسم میں اب اتنا خون نہیں ہے کہ میں تجھے اپنے اندر موجود غیر مرئی طاقت کو راضی کر کے تجھے سدرا سے ملوا دوں۔ گرو جی، میں آج تک یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ آپ کے اندر ایسی کون سی غیر مرئی طاقت ہے جو میرا خون چوستی ہے۔ گرو جی نے چلا کر غصے کے عالم میں کہا، اپنے کام سے کام رکھ، یہ تیرا کام نہیں۔ تجھے سدرا کا حصول دینے کے لیے کم از کم 2 بوتل خون یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ خون دینا پڑے۔ ابھی تو اپنے گھر جا، کچھ دن کے لیے اپنی محبوبہ کو بھول جا اور کھا پی کر خوب صحت بنا، اور جب تو سمجھے کہ تیرے جسم میں تازہ خون کی لہر بہہ رہی ہے تو میرے پاس آنا۔ اور ہاں، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، میں اس دفعہ سدرا کو تجھ سے مستقل تیری دلہن کی صورت میں ملوا دوں گا۔ گرو جی کسی طرح میری اس سے ملاقات کروا دیں۔ میں نے کہہ تو دیا ہے کہ اس وقت تو ملاقات کے قابل نہیں ہے۔ نہیں گرو جی، میری سدرا سے ایک ایسی ملاقات کروا دیں جس سے میں اسے اپنی محبت کا اظہار کر دوں۔ اچھا تو جا۔ میں ابھی گھر کی جانب آ رہا تھا کہ مجھے راستے میں کسی نے آواز دی، اے چوڑی والے! یہ سدرا کی آواز تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو واقعی سدرا تھی۔ میں اس دن 2 دفعہ آپ کی ریڑھی پر آئی تھی، لیکن آپ رات گئے تک نہیں آئے۔ جی مجھے دیر ہو گئی تھی۔ آپ کہاں رہ گئی تھی؟ میں کہاں رہ گئی تھی؟ میں سمجھی نہیں۔ سدرا نے ہنستے ہوئے کہا کہ تم تو مجھے دیوانے لگتے ہو۔ میں نے کہا، ہاں میں تمہارا دیوانہ ہوں۔ ارے تمہیں میرا یہ نام کیسے پتا چلا؟ وہ حیران ہوئی۔ میں نے اسی وقت آپ کا نام جان لیا تھا جب آپ پہلی بار میری ریڑھی پر آئی تھی۔ تم تو واقعی بڑے جنونی عاشق ہو۔ آپ رہتی کہاں ہیں؟ سدرا نے مجھے بتایا کہ وہ نواب نگر میں رہتی ہے۔ وہ آپ کی چوڑیاں میرے پاس موجود ہیں۔ اچھا میں کل آ کر لے جاؤں گی۔ اب تم کہیں چلی نہ جانا، کل ضرور آنا، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نے اسے چلا کر کہا، لیکن وہ جلدی میں میری نظروں کے سامنے سے سڑک پر اوجھل ہو گئی۔ میں اس دن سدرا کو دیکھ کر اور اس سے اظہار محبت کر کے بڑا خوش تھا، لیکن مجھے میرے جسم میں کمزوری بہت محسوس ہو رہی تھی۔ گھر والے مجھے فوری طور پر قریبی ڈاکٹر کے کلینک میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ کریم کے جسم میں مطلوبہ مقدار کے تناسب سے انتہائی کمی ہے،
اس کے بعد اس ڈاکٹر نے میرے دونوں انگوٹھوں کو ٹٹولنے کے بعد کہا، میرے تجربے کے مطابق اس لڑکے کا سیدھا انگوٹھا بے جان اور سیپٹک شدہ ہو رہا ہے، جبکہ دوسرا بھی اسی نوعیت کا شکار ہو کر خراب ہو رہا ہے، لیکن اس کو مزید علاج کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے۔ ابا نے مجھ سے پوچھا، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے انجان بن کر کہا، مجھے نہیں معلوم، لگتا ہے میرے بچے پر کوئی جادوئی عمل کر رہا ہے۔ اماں نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے یہ جملہ کہا۔ تو ابا نے کہا، ہم غریبوں پر بھلا کون اور کیوں جادو کرے گا؟ جادو کرنے والوں کو بھلا ہم سے کیا حاصل ہوگا؟ ڈاکٹر نے میرے انگوٹھوں کو اچھی طرح معائنہ کرتے ہوئے کہا، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا کوئی نامعلوم شخص دونوں انگوٹھوں کے ذریعے لہو نکال رہا ہے۔ یقیناً یہ لڑکا آج کل کسی نامعلوم خواہش کے چکر کے سحر میں گھر کر کسی نام نہاد عامل وغیرہ کے چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ مزید ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ اس کے جسم میں صرف اتنا خون ہے جو اسے زندہ رکھے ہوئے ہے، اگر مزید اس کا تھوڑا سا بھی خون نکلا تو یہ مر جائے گا۔ او میرے خدا، یہ ہمارے ساتھ کیا انہونی ہو رہی ہے؟ نانا رونے لگے۔ ڈاکٹر نے ابا اور نانا کو یہ مشورہ دیا کہ اس کو طاقتور خوراک دینے کے ساتھ ساتھ اسے اس عمر سے روکا جائے، یہ کسی نام نہاد جادوگر عامل کے پاس نہ جائے۔ ڈاکٹر نے میرے لیے چند طاقت والی دوائیاں لکھ دیں۔ نانا ابا مجھے گھر واپس لے کر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا، برخودار تم بتاؤ آج کل کس کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، اور یہ تمہارے انگوٹھوں کی مدد سے کون تمہارا خون نکال رہا ہے؟ سچ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کو ڈاکٹر نے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے، سچ میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا تیری بات پر یقین کر لیتے ہیں، بہرحال تو نے تقریباً 1 ہفتے کے لیے اب ریڑھی نہیں لگانی، تو صرف آرام کر۔ اس دوران نانا اور ابا مجھے انگوٹھوں کو دکھانے کے لیے شہر کے ایک قابل حکیم کے پاس لے کر گئے۔ اس نے نانا کو کہا کہ کریم کا سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا بالکل بے جان ہو گیا ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ ناقابل علاج ہے، جبکہ دوسرا انگوٹھا قدرے بہتر ہے۔ اس میں ایک ایسی خاص قسم کی بیماری کے تباہ کن جراثیم داخل ہو چکے ہیں جو کہ کسی انسان کی زبان میں موجود ہوتے ہیں۔ اس حکیم کی بات سے ڈاکٹر کی جانب سے تشخیص کردہ مرض کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس حکیم نے نانا کو کہا کہ میرے علم کے مطابق کریم کے جسم میں انتہائی تشویشناک حد تک خون ختم ہو چکا ہے، اس کا علاج بہت مہنگا ہے۔ حکیم کے ہاں سے گھر آ کر ابا اور نانا نے میری اماں کو اور مجھے خصوصی طور پر اپنے پاس بلایا۔ ہم سب جب ایک جگہ بیٹھ گئے تو نانا نے اماں سے کہا کہ تو اپنے بیٹے کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر پوچھ کہ ان سکڑے ہوئے انگوٹھوں کی کیا کہانی ہے، یہ انگوٹھے کیسے زخمی ہوئے ہیں۔ اماں نے میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر کہا، اگر تو جھوٹ بولے تو خدا مجھے موت دے دے۔ نہیں اماں، خدا کے واسطے اتنی بڑی قسم نہ دو اور مجھ سے کٹے انگوٹھوں کے بارے میں نہ پوچھو۔ اماں نے مجھ سے اپنی قسم دیکھ کر انگوٹھوں کے زخموں کے بارے میں پوچھا تو اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ میں ان کے نفسیاتی حربے میں مکمل طور پر آ گیا ہوں۔ چل کیا سوچ رہا ہے، اپنی زبان کھول دے۔ میں نے دھیرے دھیرے اپنی زبان کھولی اور گھر والوں کو بتا دیا کہ میں سدرا نامی لڑکی سے عشق میں مبتلا ہو کر ایک عامل کے ذریعے اپنا خون دے کر لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں نے گرو کا نام نہ بتایا۔ اماں نے میرے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ارے یہ بتا کہ وہ کون کم بخت سا وحشی ظالم عامل ہے جو تیرا لہو چوس رہا ہے، مجھے اس کا نام بتا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ گھر والوں کے شدید دباؤ کے باوجود میں گرو جی کا نام نہ بتا سکا اور نہ ہی ان کا پتہ بتایا۔ بالآخر اماں نے کہا، اگر تو نے آئندہ سدرا کا خیال دل میں لایا تو میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ نہیں اماں، مجھے سدرا سے جنون کی حد تک محبت ہے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ نانا نے اماں کو کہا، تو اندر جا۔ اماں کے جانے کے بعد ابا اور نانا میرے قریب بیٹھ گئے۔ نانا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا، اچھا یہ بتا سدرا کہاں رہتی ہے؟ میں نے انہیں سدرا کا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا تو ہم سے وعدہ کر، تو آئندہ گرو کے پاس نہیں جائے گا، اس کے عوض میں بذات خود تیرا باقاعدہ رشتہ لے کر اس کے گھر جاؤں گا۔ انہوں نے سدرا کے گھر رشتہ لے جانے کا وعدہ کیا تو میں خوش ہو گیا۔ اگلے دن میرے نانا نے بالآخر سدرا کے محلے میں اس کا گھر تلاش کیا۔ نانا اپنے ساتھ میری اماں کو لے کر سدرا کے گھر گئے تھے۔ وہاں انہوں نے میرے رشتے کی بات کی تو اس کے والد نے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دیں گے۔ ادھر مجھے سدرا سے ملنے کی خواہش تڑپا رہی تھی اور نہ ہی سدرا کے گھر والے اپنے فیصلے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ حالانکہ نانا ایک آدھ دفعہ سدرا کے والد کے پاس بھی گئے تھے، لیکن وہ ٹائم سے ٹائم لے رہے تھے۔ میں بالآخر گرو جی کے پاس ان کے کوارٹر میں گیا تو انہوں نے میری شکل دیکھتے ہی کہا، تو بڑے عرصے بعد آیا ہے، ہاں تو سمجھتا ہے کہ تیرے بدن میں اتنا خون ہے جو تجھے سدرا کے مزید قریب لے جائے۔ میں نے جھوٹ بولا کہ گرو جی، میں نے دن رات خوب جوس گوشت کھا کر اپنے اندر خوب خون پیدا کر لیا ہے۔
اب میں سدرا کے بغیر نہیں رہ سکتا، خدا کے واسطے میری اس سے ملاقات کروا دیں۔ گرو نے خود ہی کہا، میں تیری ملاقات تو آج ہی سدرا سے کروا دوں، لیکن تو الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کی جانب دیکھ جس کے اندر سے پیپ رس رہی ہے۔ میں نے اپنی دیوانگی عشق میں کہا، میرا خون چوس کر مجھے آج ہی سدرا سے ملوائیں۔ کیسے ملوا دوں؟ تیرا ایک انگوٹھا تو بیکار ہو چکا ہے اور دوسرا سڑ رہا ہے۔ گرو مجھے کہتا رہا کہ نہیں تو اس قابل نہیں ہے کہ میں تیرا لہو چوسوں، لیکن میں ضد لگا بیٹھا تھا کہ آج ہی مجھے سدرا سے ملنا ہے۔ میرے بڑے اصرار پر گرو نے میرے الٹے ہاتھ کے مڑے ہوئے انگوٹھے کو نچلی طرف سے اپنے دانتوں سے اچھی طرح بھنبوڑا۔ میری تکلیف سے جان نکل گئی۔ جب سے میں گرو کے پاس آیا تھا مجھے اس سے پہلے رتی برابر تکلیف نہ ہوئی تھی، لیکن اس بار تو میں تکلیف کی وجہ سے تڑپ کر رہ گیا۔ گرو نے کچھ لمحے میرا خون چوسا اور مجھے کہا، لے آج تجھ سے سدرا ملنے آئے گی۔ گرو جی، میں کب تک سدرا سے ملتا رہوں گا؟ وہ آخر کب میری دلہن بنے گی؟ میں چاہتا ہوں سدرا مجھے مستقل طور پر مل جائے۔ گرو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ایک بات میں تجھے سچی بتانا چاہتا ہوں، تو سدرا کو مستقل اپنی دلہن بنانے کی بڑی قربانی نہیں دے سکتا۔ کیسی بڑی قربانی گرو جی؟ گرو نے کہا، تو آج سدرا سے مل کر آ، اور ہاں وہ آج تجھے سندر بازار میں ملے گی، اس کے بعد تو میرے پاس آنا۔ میں تیرے اس سوال کا جواب دوں گا کہ میرے اندر موجود جنات سدرا کے بدلے میں تجھ سے کیا قربانی مانگتے ہیں۔ میں خوشی خوشی سندر بازار گیا، وہاں سدرا کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ میں پاگلوں کی طرح اس بازار میں کبھی کہیں جاتا کبھی کہاں۔ میں نے اپنی نگاہیں بازار کے داخلی دروازے کی جانب لگائی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی رات تکتے تکتے رات ہو گئی۔ میں سارا دن اسی بازار میں کھڑا سدرا سے ملاقات کے لیے بےتاب رہا۔ بالآخر مایوس ہو کر میں گھر جانے ہی والا تھا کہ وہ مجھے بازار کے اندر داخل ہوتی نظر آئیں۔ سدرا کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی۔ میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، وہ سیدھی میرے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے کہا، تم تو میرے بڑے جنونی عاشق نکلے، تم نے بالآخر اپنے گھر والوں کے ذریعے میرا گھر ڈھونڈ کر میرا رشتہ بھیج دیا۔ ہاں سدرا، مجھے تم سے سچی محبت ہے، میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں صبح سے تمہاری راہ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ میں بازار میں شاپنگ کے لیے آؤں گی؟ مجھے اس بات کی حیرت ہو رہی ہے۔ مجھے میرے گرو جی نے بتایا تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کون گرو جی؟ میں نے کہا، میں جتنا بھی تم سے ملا ہوں یہ سب کچھ میرے لہو کی قربانیوں کی بدولت ہے۔ کیسی قربانی؟ میں نے سدرا کو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو میں نے ایک خون کے رسیا عامل کو اپنے انگوٹھوں کے ذریعے اپنا لہو دے کر تمہیں حاصل کیا ہے۔ یہ تم کیا بکواس اور جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو؟ تم تو بڑے دقیانوسی بیوقوف انسان ہو۔ سدرا، میں یہ سب کچھ تمہارے حصول کے لیے کر رہا ہوں۔ تم یقین مانو، تمہارا دل اپنے گرو جی کی بدولت ہی میں جیت پایا ہوں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم نے میرا دل جیت لیا ہے؟ میں سچی بات بتاؤں، میں شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں۔ تم نے میرے گھر اپنے بڑوں کے ذریعے رشتہ بھیج دیا ہے۔ میری شادی کا فیصلہ میرے گھر کے بڑے کریں گے، اور ہاں مجھے جلدی ہے، میں نے جلدی اپنے گھر جانا ہے۔ اچھا، جاتے جاتے ایک بات بتاتی جاؤ کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے کہ نہیں؟ سدرا اپنے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لائی اور مجھ سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ابھی پتہ نہیں، لیکن ہاں تم اپنی صحت کا خیال رکھو، تمہارا رنگ بالکل پیلا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ یہ لفظ کہہ کر جلدی سے جانے لگی تو میں نے اس سے کہا، اچھا تو تمہارے گھر والے میرے نانا کو کب جواب دیں گے؟ پتہ نہیں۔ وہ اتنا کہہ کر جلدی سے بازار کی حدود چھوڑ گئی۔ میں خوشی خوشی گھر تو آ گیا، لیکن میرے الٹے ہاتھ کا انگوٹھا پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس کی تکلیف میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مجھے اپنی نظروں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں زمین پر گرنے لگا تو مجھے ابو نے زمین پر گرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا۔ میں نیم بے ہوش ہو گیا تھا۔ مجھے پھر شہر کے ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے فوری طور پر میرے نانا کو مشورہ دیا کہ کریم کا سیدھے ہاتھ کا مکمل طور پر انگوٹھا کاٹنا ہے اور الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کو آدھا کاٹنا پڑے گا۔ نیز اس نے میرے گھر والوں کو بتایا کہ کریم کے جسم میں مطلوبہ مقدار سے 45% خون کم ہے اور یہ آپ کے ساتھ چند دنوں کا مہمان ہے۔ میری والدہ، والد، نانا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ نانا نے مجھے کہا، لگتا ہے تو پھر سے اس خبیث عامل کے پاس گیا تھا۔ سارے گھر والے مجھے زور دیتے رہے کہ بتا تو صحیح وہ عامل کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ پھر بھی میں نے انہیں گرو جی کا نام پتہ نہ بتایا۔ والد نے مجھے جھنجھلا کر مارا بھی تھا، لیکن نانا اور اماں نے انہیں کہا کہ کریم اس وقت بہت بیمار ہے۔ میرے عشق کے جنون کو دیکھتے ہوئے گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے انگوٹھوں کے آپریشن کے بعد مجھے سدرا سے دور اور اس کی جانب سے میرا دھیان ہٹانے کے لیے ابا ہماری فیملی کو رامپور لے جائیں گے۔ دراصل ڈاکٹر میری گرتی ہوئی صحت اور نکاہت سے بہت پریشان تھے۔ چاہتے تھے کہ وہ مجھے اس دوران فریش خون لگوائیں
اور ضروری ٹیسٹ کروائیں۔ دوسری جانب میری امی، ابو، نانا مجھے بار بار خدا کے واسطے دے کر سمجھاتے رہے کہ کریم تو سدرا کا خیال دل سے نکال دے۔ بہرحال جس دن مجھے ہاسپٹل میں داخل کروانا تھا، میں 2 گھنٹے پہلے گرو جی سے ملنے گیا۔ گرو جی نے میری حالت دیکھی اور پھر اس نے خود ہی مجھے کہا کہ میاں کریم دیکھو، میں ذاتی طور پر یہ نہیں چاہتا کہ سدرا کو حاصل کرتے کرتے تم مر جاؤ۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ سدرا کو بھول جاؤ، کیونکہ اسے حاصل کرنے کا جو اگلا تکلیف دہ مرحلہ ہوگا وہ تم سے برداشت نہ ہو پائے گا۔ میں نے پوچھا کیسا تکلیف دہ مرحلہ؟ تو گرو جی نے بتایا، سدرا تجھے اس صورت میں مل سکتی ہے کہ جب تو میرے اندر موجود جنات کو اپنے جسم میں موجود کم از کم 3 بوتل خون پلا۔ 3 بوتل، یہ میرے لیے ناممکن ہے گرو جی۔ اس نے بھی تفکرانہ انداز میں کہا، یہی تو میں پہلے بول رہا ہوں کہ تو اتنی بھیانک موت کو دعوت دینے والی قربانی نہیں دے سکتا۔ لیکن گرو جی میرے جسم سے آخری بار 1 بوتل خون چوس لیں۔ گرو نے بڑے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ایسا ضرور کرتا، لیکن میرے اندر جو جنات موجود ہیں وہ تیرا سارا خون بھی پی جائیں گے اور تیرا کام بھی نہ ہوگا، تو جا۔ میں نے روتے ہوئے گرو جی سے کہا، اچھا میرے جسم میں جتنا بھی خون ہے آپ پی لیں۔ گرو جی نے جواباً کہا، ارے بے وقوف، تیرے جسم میں صرف اتنا ہی خون بچا ہے جس سے تو بمشکل سانس لے سکے۔ جا جا، کچھ عرصہ انتظار کر، اور جب تو یہ محسوس کرے کہ تیرا بدن واقعی خون سے بھر چکا ہے پھر آ جانا۔ اور پھر 3 دن گزار کر میں چوتھے دن گرو کے پاس پہنچ گیا۔ خدا کے واسطے کچھ کرے، بچے تو پہلے ہی بہت کمزور ہے اور ویسے بھی تیرا کام مشکل ہے۔ مشکل کیسے ہے؟ مشکل ایسے ہے کہ اگر تو واقعی اپنی محبوبہ کو مستقل طور پر اپنی دلہن کی حیثیت سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مجھے کم از کم تیرے جسم میں موجود 3 بوتل خون چاہیے ہوگا، اور یہی نہیں، تیری 2-3 انگلیاں بھی چاہیے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، معاف کرنا، یہ تو سراسر غلط ہے۔ گرو جی میری اس بات پر غصہ ہو گئے اور مجھے لتاڑتے ہوئے کہا، چل دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ ایک تو میں تیرے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں اور دوسرا تو مجھے ہی باتیں سنا رہا ہے۔ مجھے تیرے لہو سے غرض نہیں۔ ارے دیوانے عاشق، میں نے تجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں تیرے لہو کو پی کر اپنی رسم ادا کرتا ہوں۔ مجھے صرف انسان کے پیے گئے خون کا 10% ملتا ہے، باقی تو میرے اندر موجود وہ مخلوق پی جاتی ہے۔ میں ایرے گہرے سے اور کمزور جسموں والوں کا جادوئی علاج نہیں کرتا۔ تو اصغر کے ساتھ میرے پاس آیا تھا، اسی لیے میں نے تجھے گھاس ڈالی۔ میرا مشورہ مان، اب کسی اور جگہ جا کر منہ مار، میں تجھ سے لمبی چوڑی بحث نہیں کروں گا۔ اگر تو میری بتائی ہوئی قیمت ادا کر سکتا ہے تو دل میں حوصلہ رکھ اور قربانی دے۔ اگر تو سدرا سے اپنی عارضی ملاقات کرنا چاہتا ہے تو میں تیرا خون چوس کر کروا سکتا ہوں۔ اچھا میں ایسا کرتا ہوں، تیری کلائی سے لہو چوستا ہوں۔ گرو نے میری آستین کو اپنی جگہ سے سرکایا اور میری کلائی میں سے رگوں کو تلاش کیا، لیکن اس سے پہلے اس نے مجھے کہا، کریم مجھے مجبوراً تیری کلائی کو اپنے نوکیلے دانتوں سے کاٹ کر نوچنا پڑے گا، اس سے تجھے بہت تکلیف ہوگی۔ گرو جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرا خون کسی انجیکشن کے ذریعے کھینچیں، اس سے مجھے کم تکلیف ہوگی۔ گرو نے کہا، اگر ایسا میرے لیے ممکن ہوتا تو میں کرتا۔ دراصل میرے اندر جو مخلوق موجود ہے اسے میرے دانتوں کے ذریعے غذا ملتی ہے۔ میں نے اپنے عشق کے جنون میں آ کر کلائی گرو جی کے منہ کے آگے کر دی۔ انہوں نے کہا، اپنے دانتوں میں قمیض اتار کر پھنسا لو، کیونکہ تمہیں اب بہت ناقابل برداشت تکلیف سہنی پڑے گی۔ میں نے ایسا ہی کیا، اپنی قمیض اتار کر منہ میں ٹھونس لی۔ انہوں نے کتوں کی طرح میری کلائی پر اپنے دانت گاڑ کر انہیں بھنبوڑا۔ شدید درد تکلیف کے مارے میری آنکھوں کے ڈیلے ابلنے لگے۔ گرو جی میرا خون معمول سے ہٹ کر کافی دیر تک چوستا رہا۔ میرے جسم میں اب اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں اس کے منہ سے اپنی کلائی کو کھینچ لوں۔ میری کلائی چھوڑے، میں مرنے لگا ہوں۔ میں نے بالآخر بڑی ہمت کر کے اس کے منہ سے جھٹکا مار کر اپنا بازو چھڑوایا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں چکرا کر وہیں فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے کوئی ہوش نہ تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میرے کانوں میں ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے میرے منہ پر ٹھنڈے پانی کا چھینٹا مارا تو میری بے ہوشی کی کیفیت ٹوٹی۔ میں نے نقاہت زدہ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ میں نے دیکھا میرے سامنے اصغر کھڑا ہے۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ تو اس حالت میں کیوں ہے اور یہاں کیسے پہنچا؟ میں اپنی ہمت کو یکجا کر کے اٹھا اور اسے میں نے کہا، اصغر، میں سدرا کو حاصل کرنے کی غرض سے تیرے گرو جی کے پاس آ کر اپنے خون کی قربانی دے رہا ہوں۔ تیری حالت اس وقت بہت قابل رحم ہے، تو مر بھی سکتا ہے۔ فی الحال ہسپتال چل۔ اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کے بعد اس نے گرو جی کو کہا، یہ آپ نے میرے معصوم کمزور دوست کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ نے اس کا بھی خون چوس لیا۔ گرو نے چلاتے ہوئے کہا، میں نے اسے اپنے پاس نہیں بلایا، بلکہ یہ تیری طرح خود اپنی غرض کے لیے میرے پاس آیا تھا، اور اسے میں نے اپنے جال میں نہیں پھنسایا۔
بلکہ اسے اپنے جادوئی عمل سے پہلے ان سب تکلیفوں کے بارے میں بتا دیا تھا جو کہ اسے اس کی معشوقہ سدرا کے حصول کے لیے دینی تھی۔ یا آپ نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ اصغر نے گرو جی سے یہ بات کہی۔ اچھا، میں فی الحال اسے ہسپتال لے کر جاؤں گا، خون نکلنے کی وجہ سے اس کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ ارے یہ اتنی آسانی سے نہیں مرے گا، اس نے تو آج نہ صرف سدرا سے ملاقات کرنی ہے بلکہ اس کے مستقل حصول کے لیے اس نے بہت بڑی قربانی بھی دینی ہے۔ پھر اصغر مجھے قریبی ہسپتال لے گیا۔ وہاں موجود ڈاکٹر نے کہا کریم کو فوری طور پر کم از کم 1 بوتل خون نہ دیا گیا تو یقیناً مر جائے گا۔ اصغر نے فوری طور پر اپنا خون دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہاسپٹل میں میرے لیے ڈاکٹروں کی جانب سے بتائی گئی ایمرجنسی دوائیوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا۔ اس نے اپنی جیب سے تمام دوائیوں کا خرچہ برداشت کیا۔ 1 گھنٹے بعد جب میری طبیعت کچھ سنبھلی تو وہ کہنے لگا تو یہ اپنے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے، نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ اپنے خاندان پر ظلم کر رہا ہے۔ لوگ اپنی صحت کو، اپنی زندگی کو بہت خوشگوار بنانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور تو الٹا اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کو موت کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ خیر اصغر نے میری بڑی مدد کی، میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور ویسے بھی ڈاکٹر مبین میرے لیے کسی فرشتے سے کم ثابت نہ ہوئے۔ اس نے 4-5 دن میں مجھے اس قابل کر دیا کہ میں جسمانی طور پر بالکل قوی ہو گیا، آرام سے چلنے پھرنے لگا۔ میرے نانا، ابا اور اماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ میں کسی حد تک صحت مند انسان بن چکا ہوں۔ اصغر مجھے ملنے ہاسپٹل آتا رہا اور اپنے ہاتھ میں وہ تازہ فروٹس کی بڑی تھیلی لے کر آیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کریم تجھے پہلے سے بھلا چنگا دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اصغر سے میری باتیں شروع ہو گئیں۔ اس نے کہا اب آئندہ تیرا کیا پروگرام ہے؟ میرے ذہن میں ابھی بھی سدرا کو حاصل کرنے کا اتنا جنون سوار تھا کہ میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں اب بھی گرو جی کے پاس دوبارہ جاؤں گا۔ اصغر نے پریشانی سے کہا تیرا مطلب ہے ابھی بھی تو اتنی مشکل سے زندہ بچا ہے تو تیرے ذہن سے ابھی بھی سدرا کی محبت کا خناس نہیں اترا؟ میں نے جواب دیا میں سدرا کو کسی قیمت پر نہیں بھلا سکتا۔ یار پہلے تو میں تجھے ہمدردی میں آ کر کہتا تھا کہ گرو جی کو سدرا کی خاطر خون نہ دے، لیکن سچی بات ہے جب سے میں نے تیری سدرا کو دیکھا ہے میں دلی طور پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تو اس کے منفرد حسن کے خاطر اپنا خون کا آخری قطرہ دے۔ یار اصغر یہ تو بول رہا ہے جو مجھے پہلے اس کام سے منع کر رہا تھا کہ تو گرو جی کے پاس نہ جا۔ ہاں میں نے یہ لفظ تجھے اس وقت کہے تھے جب تک میں نے سدرا کو نہ دیکھا تھا۔ تو ایسا کر میں نے کل شام کو اپنے کام کے سلسلے میں گرو جی کے پاس جانا ہے، تو بھی میرے ساتھ چلنا۔ لیکن اصغر گرو مجھ سے نہ صرف خون مزید مانگ رہا ہے بلکہ مجھ سے میرے ہاتھ کی مزید 2-3 انگلیاں بھی مانگ رہا ہے۔ ہاں یہ بات واقعی قابل غور اور پریشان کن ہے۔ تیرے تو پہلے ہی دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے ضائع ہو چکے ہیں اور جتنی سدرا خوبصورت ہے اسے حاصل کرنے کے لیے اگر یہ آخری قربانی دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر مجھے نانا اور ابا چھٹی دلا کر ہسپتال سے گھر لے گئے۔ ابا نے کہا بیٹا اب تم خدا کے فضل و کرم سے معجزاتی طور پر موت کے چنگل سے نکل کر زندگی کی جانب لوٹ آئے ہو۔ اماں بھی جو قریب کھڑی تھی انہوں نے میرے کندھے پر اپنا سر لگا کر روتے ہوئے کہا بیٹا اب تو سدرا کے خیال سے نکل کر اپنی نئی اور خوشیوں والی زندگی کی طرف لوٹ جا۔ کریم میرا تجھ سے وعدہ ہے میں تیری سدرا سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی سے شادی کرواؤں گی۔ کیا مطلب؟ ہم لوگ رامپور جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا میرے پاس کچھ رقم ہے، میں نے اپنے گھر کے باہر ایک نئی مارکیٹ میں دکان کا سودا کیا ہے جہاں میں انشاءاللہ ایک بڑا جنرل سٹور ڈالوں گا، اور اب ویسے بھی ہم لوگ کتنے عرصے تک تمہارے نانا کے گھر پر پڑے روٹیاں توڑتے رہیں گے۔ نانا ہمارے درمیان میں آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے ویسے بھی کریم تمہارے مہنگے علاج کروا کر میں مالی طور پر مفلوق الحال ہو گیا ہوں کہ اب مجھ میں اتنی سکت نہیں میں مزید تمہاری کفالت کر سکوں۔ اب تو اپنے باپ کی طرف ہی دیکھ، الحمدللہ خدا نے اسے زندگی کو سمجھنے سنوارنے کی توفیق دی۔ بقول اس کے پاس اب اتنے پیسے بچے ہیں جس سے یہ ایک نئی دکان کھول لے گا، وہاں کاروبار کر کے تم لوگوں کا پیٹ پالے گا۔ مجھے پورا یقین ہے تم لوگ وہاں خوب خوش رہو گے۔ ہاں بیٹا ہم انشاءاللہ کل شام کو اپنے شہر چلے جائیں گے۔ سدرا کا تصور میری آنکھوں میں منڈلا کر تڑپانے لگا۔ میں اپنے عشق جنون کی آگ میں تڑپ کر بولا نہیں، میں کبھی بھی سدرا سے شادی کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ بات کہی۔ نانا نے ابا کو کہا ڈاکٹروں نے اس کا جسمانی علاج کر دیا ہے لیکن میری نظر میں اس کے ذہن میں سدرا کے عشق کا بھوت اتنا سوار ہو گیا ہے کہ ذہن سے اتارنا بہت مشکل ہے۔ میرا خیال ہے اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اماں میرے منہ سے یہ جملہ سن کر رونے لگی۔ جب ابا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، انہوں نے شدید غصے میں مجھے ٹھڈے لاتے مارتے ہوئے گھر سے باہر نکالتے ہوئے کہا جا کر مر جا،
تو ہمیں آخری بار بتا کہ تو چاہتا کیا ہے سدرا کے عشق میں، ہمیں چھوڑے گا یا سدرا کا خناس؟ میں اتنے غصے اور جنون عشق میں تھا کہ میں نے گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں سدرا کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی دوں گا۔ اماں روتے ہوئے میرے پاس آئیں، انہوں نے شدید روتے ہوئے مجھے کہا، بیٹا تجھے میرے دودھ کا واسطہ، سدرا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو کسی ظالم کو لہو نہ دے، دفع ہو جا میرے گھر سے، نانا نے چلاتے ہوئے کہا۔ ابا نے مجھے ٹھڈے مارے۔ بہرحال میں نے سدرا کے عشق میں اندھا ہو کر گھر میں کسی کی نہ سنی وہاں سے سیدھا اصغر کے پاس آ گیا۔ اصغر نے حیرانگی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، یار تو نے تو کل میرے پاس آنا تھا، بے وقت کیسے آ گیا؟ میں نے اسے کہا، میں اپنے پیچھے سدرا کی محبت کی خاطر اپنے خاندان والوں کو ناراض کر کے یہاں آ گیا ہوں۔ اصغر نے غصے سے کہا، یہ تو نے کیا بے وقوفی کی، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چل تو میرے ساتھ، میں تیرے گھر چل کر تجھے تیرے گھر والوں سے معافی دلواتا ہوں۔ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ یار اصغر، اگر تجھے مجھ سے اتنی محبت ہے تو خدا کے واسطے تو مجھے گرو جی کے پاس دے کر جا۔ یار گرو جی کے پاس جانے کا یہ کوئی موضوع وقت نہیں، ایسا نہ ہو وہ ناراض ہو جائیں۔ یار کچھ نہیں ہوتا، میں جب انہیں اپنا لہو دوں گا اور انگلیوں کا نذرانہ پیش کروں گا تو وہ یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا، چل واپس چلتے ہیں، کل آرام سے آئیں گے۔ ہم جب گرو جی کے کوارٹر میں پہنچے تو واقعی رات کے اندھیرے ہر طرف چھا چکے تھے۔ اصغر باہر کھڑا ہو کر پریشان ہو گیا۔ میں گرو جی کی اندھیری کوٹھڑی کے اندر جا گھسا۔ گرو چھوٹی سی کوٹھڑی کے اندر اپنی آنکھیں بند کیے اکیلا اکڑوں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے سامنے اپنی موجودگی کا اظہار نہ کیا۔ گرو کافی دیر تک آنکھیں بند کیے اپنا یہ عمل دہراتا رہا، پھر جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اس نے مجھ سے حیرت انگیز لہجے میں کہا، تو اس وقت یہاں کیسے آیا ہے؟ تو اکیلا آیا ہے؟ میں نے جھوٹ بولا، ہاں میں اکیلا آیا ہوں۔ گرو نے میری اس بات پر شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہا، دفع ہو جا جھوٹے، تو میرے سامنے جھوٹ بولتا ہے کہ تو اکیلا آیا ہے۔ خبیث، تو اصغر کے ساتھ آیا ہے اور وہ اس وقت کوٹھڑی کے پچھواڑے میں کھڑا ہے۔ گرو جی معاف کر دیں، وہ دراصل اصغر آپ کے پاس اس وقت آنے سے ڈر رہا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں، میں نے اسے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے۔ گرو جی اگر آپ حکم دیں تو میں اسے اندر بلا لوں۔ رہنے دے، دیکھتا جا ابھی کس طرح وہ پاگلوں کی طرح اندر آتا ہے، لیکن تو نے گھبرانا نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ گرو کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسی دوران اصغر پاگلوں کی طرح سانپ کہتا گرتا پڑتا ہوا کوٹھڑی کے اندر آ گیا۔ واقعی اس کی کمر میں ایک پتلا لیکن لمبا سا سانپ لپٹا ہوا تھا۔ گرو جی مجھے بچا لیں، گرو نے کہا، یہ سانپ جو تیری کمر میں لپٹا ہے یہ تیرے اس رویے کی سزا ہے جو تو نے مجھ سے روا رکھا۔ معاف کرنا گرو جی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ سارا قصور کریم کا ہے جس نے مجھے آپ کے پاس آنے پر مجبور کیا۔ میں دراصل اس وقت آپ کے پاس نہیں آنا چاہتا تھا کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں، اسی لیے میں باہر کھڑا ہو گیا۔ گرو نے اپنے ہاتھوں کو اصغر کی کمر سے لپٹے سانپ کی طرف کچھ اشارہ کیا تو وہ سانپ یکدم نظروں سے اوجھل ہو کر ایک قریبی نالی میں جا گھسا۔ اس منظر کو دیکھ کر میرے اور اصغر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ارے بے وقوفو، تم دونوں کتنے اچھے ہو، تمہیں کیا پتا، تم بالکل صحیح وقت پر آئے ہو، تم دونوں کی آمد سے میں ناراض نہیں بلکہ خوش ہوا ہوں۔ اصغر کے اوسان کچھ قابو میں تھے۔ گرو جی میں کچھ سمجھا نہیں۔ گرو نے بڑے شیطانی انداز میں کہا لگا کر کہا، تمہارے یہاں آنے سے پہلے اتفاق سے میرے اندر والے ابھی مجھ سے کچھ پہلے انسانی لہو کا تقاضا کر رہے تھے۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، آج تم دونوں صحیح وقت پر آئے ہو، میرے اندر والے آج بڑی موج میں ہیں، اگر آج تم چاہو تو تم دونوں کے دلوں کی مرادیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اصغر جھٹ سے بولا، گرو جی اب جتنا چاہیں میرے جسم کا خون اپنے اندر بسی ہوئی مخلوق کو پلا دیں۔ گرو نے طنزیہ طور پر انتہائی مکروہ چہرہ بنا کر کہا، تو اپنے ساتھ والے کی دکان جو برسوں سے جمی ہے وہ ہتھیانا چاہتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے میرے اندر کے جنات تیرے جسم کا صرف بوتل برابر لہو چوس کر تجھے وہ دکان دلوا دیں گے؟ ارے پاگل، اس کے لیے تجھے اپنے پاؤں کا گوشت اور ہڈیاں ان کے پیٹوں میں ڈالنی پڑیں گی۔ میں کوشش کروں گا وہ تیرے پاؤں کی پوری ہڈیاں نہ کھائیں، لیکن گرو جی اس سے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ تکلیف کو چھوڑ، اگر تو واقعی وہ دکان لینا چاہتا ہے اور یہ قربانی دینے کو تیار ہے تو میں تیرا کام آج ہی کر دیتا ہوں۔ گرو جی میں تیار ہوں، تو مجھے ساتھ والی دکان کب ملے گی؟ اگر تجھے مجھ پر یقین ہے تو میں تجھے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دوسرے دن تیرے ساتھ والا پڑوسی تیرے قدموں میں گر کر اپنی دکان فروخت کرے گا۔ میں جو ابھی تک سہما کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، گرو جی نے میری طرف کافی دیر بعد غور سے دیکھا اور مجھ سے کہا، ہاں بھائی کریم، تیرا کیا پروگرام ہے؟ تو نے اپنی معشوقہ سدرا کو اپنی دلہن بنانا ہے یا نہیں، یا یوں ہی ساری زندگی اس کے عشق میں تڑپتا رہے گا؟
میں نے کہا گرو جی مجھے ہر قیمت پر اس کو حاصل کرنا ہے، ہر قیمت پر۔ گرو جی نے طنزیہ طور پر بڑبڑاتے ہوئے مجھے یہ چبھتا ہوا جملہ مارا، تو دے گا اپنے جسم کا کم از کم 3 بوتل لہو اور اپنے ہاتھ کی 3-4 انگلیاں۔ میں نے گرو جی سے کہا اس سے پہلے تو آپ نے کہا تھا 1-8 بوتل اور 1-2 انگلیوں کی قربانی سے میرا کام ہو جائے گا، اب آپ 2 بوتل لہو اور 4 انگلیوں پر آ گئے ہیں۔ ارے بے وقوف انسان، میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ میرے اندر والے جنات کتنے زیادہ انسانی لہو اور ہڈیوں کے شوقین ہیں، لیکن ہاں یہ بات میں تجھے پہلے بتا دوں کہ اگر تو اس بار اپنی آخری قربانی دے دے تو میں تجھے یقین دلاتا ہوں تیری یہ دی گئی قربانی رائگاں نہیں جائے گی اور تجھے 2-4 دن میں سدرا مل جائے گی۔ میرے دل و دماغ میں اس لمحے کئی وسوسے اندیشے جنم لینے لگے۔ میں نے گرو جی کی اس بات کو کئی زاویوں سے سوچنا شروع کر دیا۔ سچی بات ہے میرا ایک دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اپنی انگلی لہو کے ساتھ گرو جی کے منہ میں دے دوں۔ میں نے اس کے منہ کی جانب اپنی انگلیاں کسی حد تک بڑھائی تھیں، لیکن فوری طور پر ماں کے وہ الفاظ ذہن میں کسی ہتھوڑے کی طرح لگے جس میں انہوں نے کہا تھا، بیٹا تجھے میرے دودھ کا واسطہ، کسی کو اب اپنا خون نہ دینا۔ یاد رکھ اگر تو نے آئندہ ایسا کیا تو روز قیامت میرا ہاتھ تیرے گریبان پر ہوگا۔ در حقیقت اس لمحے میں اپنی ذات کے اندر ایک عجیب و غریب کشمکش اور شش و پنج پر مشتمل جنگ کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک طرف مجھے ماں کی تنبیہ اور دوسری جانب سدرا کی محبت نظر آ رہی تھی، یعنی ایک طرف ماں تھی اور دوسری طرف معشوقہ۔ اور سب سے بڑھ کر جو مجھے ایک بہت بڑا ڈر کسی ناگ کی طرح ڈس رہا تھا وہ یہ تھا کہ چلو اگر میں نے گرو جی کو اپنی 3-4 انگلیاں اور خون بھی دے دیا اور اس کے باوجود مجھے اگر سدرا ملے یا نہ ملے تو ایسا نہ ہو میرے ہاتھ کی انگلیاں بھی جائیں اور میرے جسم کا وہ لہو جو بڑی مشکل سے بنا تھا وہ بھی ضائع ہو جائے۔ دوسری جانب میرے گھر والے اپنے شہر واپس رامپور جانا چاہتے تھے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر وہ چلے جائیں گے تو میں کہاں جاؤں گا۔ ارے تو بڑی گہری سوچ کے سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ ہاں تو بتا تیرا حتمی فیصلہ کیا ہے؟ میں نے فوری طور پر دل پر پتھر رکھ کر گرو جی سے کہا، گرو جی آپ مجھے معاف کر دیں، میں اب سدرا کی خاطر مزید اپنا لہو اور 3-4 انگلیاں نہیں چبوا سکتا۔ ارے یہ کیا بول رہا ہے؟ سدرا کا حصول اب تیرے بالکل سامنے کھڑا ہے، تو کیوں نہیں اس کے حصول کے لیے یہ آخری قربانی دے دیتا؟ یہ جملہ اصغر نے چلاتے ہوئے مجھے کہا۔ اصغر نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، تو آخری بار سوچ لے، اس وقت بڑا سنہری موقع ہے۔ اس نے مجھے بار بار سمجھایا کہ تو آخری بار سدرا کی خاطر 3-4 انگلیاں اور لہو دے دے، یار سدرا بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اصغر کے آگے ہوتے ہوئے کہا، یار میں اپنی ماں کی محبت سدرا کی خاطر پامال نہیں کر سکتا، خدا کے واسطے اب یہ بات نہ کرنا۔ میں نے ڈھال قدموں سے چلتا ہوا اپنے نانا کے گھر آ گیا۔ نانا کے پاؤں پکڑے انہیں روتے ہوئے کہا کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ بالآخر کافی دیر گڑ گڑانے کے بعد نانا کا دل نرم پڑا، انہوں نے گلے لگا کر بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، بیٹا کریم اگر تو واقعی آج اپنے دل سے سدرا کی محبت کو جھٹکتا ہے تو میں تجھے سب سے پہلے اپنے سچے من سے معاف کرتا ہوں۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج بڑی مدت بعد تیرے دماغ سے یہ محبت کا خناس اترا ہے۔ چل خورشید تو بھی اپنا غصہ تھوک کر صبح کے بھٹکے ہوئے اس بے وقوف عاشق بیٹے کو معاف کر دے۔ ابا نے مجھے آگے بڑھ کر جذبات سے گلے لگا لیا۔ نانا نے کہا، چلو اب رونا دھونا بند کرو اور جو ماضی کی کالی رات ہم پر گزری ہے اسے بھول جاؤ اور اپنے شہر جانے کی تیاریاں کرو۔ اگلے دن ابا ہم سب کو لے کر اپنے شہر آ گئے۔ یہاں میرے ابا نے ایک اچھی مارکیٹ میں کریانے کی غرض سے ایک دکان خریدی ہوئی تھی۔ اس میں انہوں نے مجھے ایک طرف تھوڑی سی کارنر والی جگہ میں عورتوں کے سامان کا ٹھیلا لگا دیا، جس میں تقریباً وہی سامان تھا جو میں پونا میں اپنی ریڑھی پر بیچتا تھا، یعنی چوڑیاں، پراندے، سلما، ستارے وغیرہ کا سامان، جبکہ ابا دکان کے باقی حصے میں اپنا کریانے کا کام کرتے تھے۔ اسی دوران اللہ کے شکر سے میرے دونوں ہاتھوں کے کٹے انگوٹھے کے زخم بھی ٹھیک ہو چکے تھے۔ اگرچہ میں نے سدرا کو پکے دل سے بھولنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن سچی بات ہے میرے دل میں اس کی محبت کی بجھی آگ کبھی کبھار چنگاری کی صورت اختیار کر کے مجھے تڑپایا کرتی۔ نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار میرے دل میں یہ خیال ضرور آ جاتا کہ وہ نہ جانے اب کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ یقیناً اس کی شادی ہو گئی ہوگی۔ پھر ایک بار اتفاقاً ہوا یوں کہ ہمارے ایک چچا کے بیٹے کی شادی پونا شہر میں ہونا قرار پائی۔ ہمارے پورے گھر کو بما اہل و عیال بلوایا گیا۔ اگرچہ ابا اور اماں دل سے نہیں چاہتے تھے کہ میں کزن کی شادی میں پونا جاؤں،
کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ میں وہاں جا کر دوبارہ سے سدرا کے چکر میں نہ پڑ جاؤں۔ ابا نے مجھے کہا تم پیچھے دکان سنبھالنا، میں اور تمہاری اماں شادی میں شرکت کریں گے۔ میرے چچا نے جب ابا اماں کا پروگرام سنا تو انہوں نے ابا اور اماں سے کہا کہ کریم بھی لازماً شادی میں آئے گا۔ اماں ابا اس شرط پر راضی ہوئے کہ میں شادی والے گھر کے علاوہ اس شہر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ خیر ہم لوگ شادی میں شرکت کرنے کے لیے پونا پہنچ گئے۔ میں یہاں کافی عرصے بعد آیا تھا۔ ہماری ٹرین جیسے ہی پونا کے اسٹیشن پہنچی اسی لمحے میرے دل کی بڑی عجیب کیفیت ہوئی۔ کیفیت یہ تھی کہ اچانک سدرا کی یادیں دل و دماغ کو تڑپانے لگی۔ ہم جب شادی والے گھر پہنچے تو وہاں ایک رشتہ دار کا بچہ اپنے والدین کو چھوڑ کر میرے ساتھ ساتھ چپکا رہا۔ اسی لمحے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ضرور اس سے پوچھوں گا، کیونکہ جہاں میں جاتا وہیں وہ جا رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں یہ بھی خیال آیا ہو سکتا ہے یہ مجھ سے انسیت کی بنا پر ایسا کر رہا ہو۔ اس بچے کا نام یاسین تھا۔ میں نے کہا آؤ یاسین، تمہیں بازار جا کر اچھی اچھی چیزیں کھلاؤں۔ یاسین نے لالچ میں آ کر فوراً ہاں کر دی۔ میں اسے بازار لے گیا، وہاں خوب اچھی چیزیں کھلائیں، آئس کریم، چاٹ وغیرہ۔ پھر جب میں نے اس کی جیب میں ایک چونی بھی ڈالی، باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھا تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ بچہ لالچی مگر کچے ذہن کا چکنی چپڑی باتوں میں آنے والا تھا۔ اس نے کہا آپ کے پیچھے مجھے آپ کے اماں ابا نے اس کام کی جاسوسی کے لیے لگایا ہے کہ آپ کہیں سدرا باجی سے ملنے یا کسی جادوگر کے پاس نہ جائیں۔ اس نے وجہ بتا دی تو میں نے یاسین کی جیب میں 2 اٹھنیاں ڈالتے ہوئے کہا اب تم نے میرے اماں ابا کو میری حرکتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ میں نے اسے اپنی جانب مائل کر لیا تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرا وفادار رہے گا۔ وہ میرے ساتھ گھل مل گیا۔ شام کو لڑکی والوں کے گھر کزن کی بارات جانی تھی۔ مجھے سدرا کی جھلک دیکھنے یا اس کے بارے میں جاننے کا دلی اشتیاق تڑپا رہا تھا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ اس نے دوبارہ کہا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کچھ تو سوچ ہی رہے ہیں، بتائیں نا۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا ابھی تم بچے ہو اور جو میں اس وقت سوچ رہا ہوں وہ تمہارے لیول کا کام نہیں۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا آپ مجھے کوئی کام بتائیں، انشاءاللہ آپ کی توقع سے ہٹ کر آپ کی جانب سے دیا گیا کوئی بھی مشکل سے مشکل ٹاسک کر کے دکھاؤں گا۔ میں آپ کو بچہ نظر آ رہا ہوں، آپ کو کیا معلوم میں کیا کیا کام کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم میری محبوبہ سدرا کے گھر میں گھس کر کسی طرح یہ پتہ چلا سکتے ہو کہ وہ آج کل کہاں ہے، آیا کہ اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ یاسین نے اچھل کر کہا آپ تو ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو۔ میں آپ کا کام منٹوں میں حل کر دوں گا۔ میں اس کام کے لیے آپ سے 1 روپیہ بھی لوں گا۔ تمہیں 1 نہیں بلکہ 2 روپے دینے کے ساتھ جہاں وہ رہتی ہے اسی بازار کی مشہور کلفی بھی کھلاؤں گا، لیکن خدا کے واسطے میرے لیے کوئی الٹا کام نہ دکھا دینا۔ کریم بھائی آپ فکر نہ کریں، مجھ پر یقین کریں اور جلدی سے تیار ہو جائیں۔ بہرحال میں تیار ہو کر سدرا کے محلے میں پہنچا، اسے اس کا دور سے گھر دکھا دیا اور وہ اندر چلا گیا۔ اسے سدرا کے گھر میں گئے ہوئے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ ایک منٹ میرے لیے پہاڑ کی طرح بھاری اور تکلیف دہ تھا۔ دماغ کہنے لگا ایسا نہ ہو جس کام کے لیے بچے کو سدرا کے گھر بھیجا ہے اس کا پول ہی نہ کھل گیا ہو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ مجھے خود ہی رسک لے کر ہمت کر کے سدرا کے گھر جانا چاہیے۔ خیر کچھ دیر بعد وہ افسردہ چہرہ لیے میری طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ پریشان آہستہ آہستہ چال چلتے ہوئے میرے پاس آ گیا۔ یاسین کیا بات ہے؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اس نے کہا میں آپ کے اس سوال کا جواب ابھی دیتا ہوں، ذرا یہاں سے تھوڑا دور چلیں۔ میں نے کہا تم نے سدرا کے گھر میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ کیا خبر لائے ہو؟ کہنے لگا میں سدرا کے گھر گیا تو اس کی بوڑھی ماں نکلی۔ اس کو میں نے کہا کہ سدرا آپ ہی میری بہن کی بچپن کی سہیلی ہیں۔ میری بہن بہت عرصے بعد ایک شادی میں شرکت کرنے کے لیے پونا آئی ہیں، انہوں نے مجھے آپ کے گھر بھیجا ہے کہ سدرا کہاں ہے۔ کیا میری بہن آپ کے گھر سدرا سے ملنے آ سکتی ہے؟ اس کی ماں نے مجھے پاس بٹھا کر کہا ہم تقریباً 1.5 ماہ پہلے اس کی شادی کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے اس کی ماں سے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کی شادی آپ نے کہاں کی ہے، لیکن اس کا جواب انہوں نے کوئی نہ دیا۔ یاسین کے منہ سے یہ جواب سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر دل پر میری محبت کا تاج محل ٹوٹ کر گر رہا ہو۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یاسین، تمہارے کانوں نے غلط سنا ہے، یہ سچ ہے۔ اب کیا پروگرام ہے، واپس چلیں۔ میں نے اپنی آستینوں کی مدد سے آنسو صاف کیے اور اسے کہا آؤ تمہیں اپنے وعدے کے مطابق کلفی کھلاؤں اور تمہیں پیسے بھی دوں۔
یاسین نے کہا، خدا کی قسم اگر سدرا آپی کی شادی نہ ہوتی تو میں ایسا پکھن ڈالتا کہ سدرا آپی کی آپ کو دلہن بنوا کر دم لیتا۔ میں باپ سے اس کام کے پیسے نہیں لوں گا۔ اس نے پیسے نہ لیے، لیکن میں نے اسے کلفی کھلا دی۔ پھر میں اس کو لے کر قریبی بازار میں اپنے جگری یار اصغر کی دکان پر چلا آیا۔ جب ہم دکان پر پہنچے تو وہاں نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ نقشہ یہ تھا کہ میں نے پہلے جب اصغر کی دکان دیکھی تھی وہ اتنی بڑی نہ تھی، لیکن اب یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ وہ تمام بازار میں منفرد اور مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی، جسے دیکھنے سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ والی بھی خرید لی ہے۔ اس کی کپڑے کی دکان پر گاہکوں کا اتنا رش تھا کہ دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہاں مفت میں کپڑا مل رہا ہو۔ میں تھوڑا آگے بڑھا، وہاں ایک آدمی موجود تھا، اصغر نہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اصغر کہاں ہے؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا، وہ میرا جگری دوست ہے، بہت عرصے بعد اس سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے کہا، اصغر آج کل اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میں دراصل اصغر کا پرانا سیلز مین ہوں۔ اس نے اپنی دکان کا سارا نظام میرے حوالے کیا ہوا ہے۔ میں شام کو گھر پر جا کر دکان کا حساب اسے دے آتا ہوں۔ اصغر آج کل ایک ایسی موذی بیماری کا شکار ہے جس کو یہاں کے ڈاکٹر حکیم سمجھ نہیں پا رہے۔ خیر وہ مجھے ساتھ لے کر اصغر کے گھر میں پہنچا۔ وہاں مجھے ایک کمرے میں بٹھایا گیا۔ ملازم مجھے بٹھا کر اصغر کو لینے چلا گیا۔ ملازم نے کہا کہ مالک 4-5 ماہ پہلے تو ٹھیک تھے، لیکن جب سے انہوں نے ساتھ والی دکان خریدی ہے اس دن کے بعد سے ان کے پیر میں کوئی زخم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پیروں میں سے ہر وقت خون رستا رہتا تھا۔ میں اس کی بات سن کر سمجھ گیا کہ اصغر اپنی اس حالت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ میں ابھی اس دل خراش پہلو کی جانب سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں بیٹھک سے ملحقہ کمرے سے اصغر کی آواز آئی۔ وہ ملازم کو بلا رہا تھا کہ آ کر مجھے ویل چیئر پر بٹھا کر لے جاؤ۔ کچھ دیر بعد اصغر میرے سامنے تھا۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ویل چیئر پر انتہائی لاغر انسان کا ڈھانچہ رکھ دیا ہو۔ اس کے پورے پاؤں اور دائیں ہاتھ میں پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس کے پاؤں میں بندھی پٹی میں سے خون رس رہا تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کر دلی دکھ ہوا۔ کمزوری نکاہت کی وجہ سے اس کی آنکھیں کافی حد تک بند تھیں۔ پھر وہ مجھے بغور دیکھتے ہوئے چونک کر کہنے لگا، کریم تو یہاں کیسے؟ تجھے میرے گھر کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا، یار میں اپنے کزن کی شادی کے سلسلے میں پونے آیا ہوں۔ اصغر یار یہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے؟ میرے لبوں سے ابھی یہ جملہ نکلا ہی تھا کہ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں کی پوروں کی مدد سے اپنے پاس بلایا۔ میں اس کے قریب گیا۔ اس نے کہا میں اپنا کان اس کے قریب کروں۔ جب میں نے کان قریب کیا تو اس نے کہا، میں نے تجھے ایک ضروری بات بتانی ہے۔ تو اگر واقعی میرا سچا مخلص ہمراز ہے تو مجھ سے قرآن پاک کی قسم کھا کر وعدہ کر۔ میں نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں، بتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا، تو نے اپنی پوری زندگی میرا یہ راز دبائے رکھنا ہے کہ میں نے اپنے کاروبار کی ترقی اور اچھے مستقبل کے لیے گرو جی کو اپنے پاؤں کی ایڑی اور اپنے لہو کی بھینٹ دی تھی۔ یار تو اس کی فکر نہ کر، میں جب تک زندہ ہوں تیرا یہ راز میرے سینے سے باہر نہ نکلے گا۔ اصغر جب تو مجھے لے کر گرو جی کے پاس سدرا کے حصول کے لیے گیا تھا، لیکن تو نے وہ آخری قربانی نہ دی تھی۔ اسی دن میں نے گرو جی سے کہا کہ خدا کے واسطے آپ کچھ ایسا اپائے کریں جس کی بدولت میرے ساتھ والا شخص اپنی دکان بیچ دے۔ تو اس نے مجھ سے میرے جسم سے بوتل برابر لہو، ریڑھ کی ہڈی، گوشت قربانی کے لیے مانگا۔ تو اپنا دل چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن میں وہیں پر کھڑا رہا۔ گرو جی نے اس دن مجھے ذہنی طور پر یہ کہہ کر تیار کیا کہ آج میرے اندر کی مخلوق بڑے اچھے موڈ میں ہے۔ اگر تو بھی اپنے جسم کی یہ قربانی دے دے تو یقیناً تجھے ایک آدھ دن میں ساتھ والی دکان مل جائے گی۔ دوسرا، گرو جی نے مجھے اس بات کی پوری گارنٹی دی کہ تو سدرا کے گھر اپنا رشتہ بھیج، وہ تیرے پاؤں پر گر کر اس کا رشتہ تجھے دیں گے۔ گرو جی نے میرے پاؤں کی ہڈی اور میرے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیاں اس طرح سے چبائیں اور لہو پیا کہ اس وقت تو مجھے رتی برابر تکلیف نہ ہوئی۔ اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ پھر اس نے 2-3 دفعہ میری ایڑی کی ہڈی اور انگلیوں کو چبایا، بلکہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ رات گئے جب مجھے وہاں ہوش آیا تو گرو نے میری طرف مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ اب تو اور تیری نسلیں دولت میں نہائیں گی، اور کسی کی چاہت کو نہ صرف تو حاصل کرے گا بلکہ اس کی جانب سے دی گئی 90% قربانی کی وجہ سے سدرا تجھے ملے گی۔ گرو جی نے کہا، کریم ایک پاگل بد نصیب تھا جس نے سدرا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے لہو کی مجھے رائے گاں قربانی دی۔
تو پھر کیا ہوا؟ اصغر نے مجھے کہا۔ میں تیسرے دن واقعی میرے ساتھ والے شخص نے اپنی دکان میرے آگے یہ کہہ کر بیچ دی کہ اس کے بیٹے نے کسی سرکاری افسر کا قتل کر دیا ہے اور اپنے بیٹے کو پھانسی سے بچانے کے لیے کافی پیسہ چاہیے، لہٰذا اس نے مجبوراً اپنی قیمتی دکان مجھے اونے پونے داموں بیچ دی۔ میں نے سدرا کے گھر رشتہ بھیجا۔ اس کے والدین میرے شاندار کاروبار اور ذاتی مکان کو دیکھ کر فوراً ہاں کر بیٹھے اور وہ رشتے کے لیے مان گئے۔ مجھ سے اصغر کے یہ الفاظ برداشت نہ ہوئے۔ میں نے جذبات میں کہا، یہ تو نے دوستی کے نام پر مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ میں نے سدرا کی خاطر اپنے لہو کی قربانی دی اور تو کسی درندے کی طرح میری محبت کو دبوچ بیٹھا۔ اصغر نے کہا، کریم تو شانتی رکھ۔ پھر اصغر نے روتے ہوئے مجھے اپنے پاؤں اور ہاتھوں میں لپٹی پٹیاں دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو گرو جی نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے طے شدہ پاؤں اور انگلیوں کی تعداد کی مقدار سے کہیں زیادہ ہڈیاں اور انگلیاں چبا لی ہیں، نیز اس نے میرا بہت زیادہ لہو چوس لیا تھا۔ اگرچہ میں نے سدرا اور اپنے روشن مستقبل کو حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹ مارا ہے، لیکن گرو نے میری یہ جسمانی حالت کر دی ہے کہ نہ میں اب صحیح طرح سے جی سکتا ہوں نہ مر سکتا ہوں۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے میرے ہاتھوں اور پیروں میں خطرناک جراثیم ناسور کی شکل میں داخل ہو گیا ہے اور اس جراثیم کو دوائیوں سے مارنا ناممکن ہے۔ میری منزل صرف موت ہے۔ یار میں آج بھی تجھ سے یہی کہتا ہوں، میں تیرا مجرم نہیں ہوں۔ تو کون ہے مجرم؟ یار کریم، تیری ناکام محبت کا اصل ذمہ دار مجرم میں نہیں بلکہ تیری تقدیر ہے، اور دوسرا یہ کہ تو نے آخری قربانی دینے کے لیے اپنا حوصلہ ہار دیا تھا۔ پھر اصغر نے مجھے کھانا کھلایا۔ جب میں اصغر کے ہاں سے واپس آنے لگا تو میں نے اس سے ایک گزارش کی، یار سدرا اگرچہ میرے نصیب میں نہ تھی، وہ تیرا نصیب تھا، لیکن اگر تو مجھے آخری بار اور صرف آخری بار اس کا دیدار کروا دے تو یہ تیرا میری زندگی پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ وہ طیش میں آ گیا اور بولا، خبردار آئندہ ایسی بات منہ سے نہ کہنا، خدا کی قسم تیری جگہ اگر کوئی اور ہوتا میں اس کا لازماً گلا دبا دیتا۔ میں اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کو تیرے سامنے پیش کر کے اس کا جلوہ دکھاؤں۔ چل دفع ہو یہاں سے۔ میں اداس پریشان وہاں سے گھر آ گیا۔ یاسین بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ یاسین اپنے وعدے کا پکا رہا، اس نے میرے اماں ابا سے کچھ نہ کہا۔ پھر میں کریم چاچا سے پوچھا بعد میں کیا ہوا۔ کریم چاچا نے ٹھنڈی آہ بھری اور بڑے افسردہ لہجے میں بتایا کہ 6 ماہ بعد اصغر مر گیا۔ اس کے مرنے کے تقریباً 5 ماہ بعد اس کی بیوہ سدرا نے مجھے ایک بار کسی کے ہاتھ پیغام بھجوایا تھا کہ اگر تم اب چاہو تو بغیر کسی قربانی دیے مجھ سے شادی کر سکتے ہو، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور پھر ساری عمر میں نے شادی نہ کی۔ اور ہاں، مجھے یہ خبر بھی ملی تھی کہ ایک صبح لوگوں نے دیکھا کہ گرو جی بھی اپنی کوٹھڑی میں مردہ پڑے تھے۔ یاسین کے بارے میں نے ان سے سوال کیا کہ اس کا کیا بنا۔ کریم چاچا نے بتایا کہ یاسین کا خاندان تقسیم ہند کے موقع پر ہجرت کر کے پاکستان کے شہر حیدرآباد آ گیا تھا۔ جوان ہو کر یاسین ایک بہت شاطر، تیز دماغ لڑکا ثابت ہوا۔ اس نے اپنے شہر کی اونچی فیملی کی اکلوتی لڑکی کو اپنے عشق میں پھنسا کر اس سے شادی کر لی۔ پہلے اس کی کثیر جائیداد ہتھیائی، بعد میں سنا تھا کہ اس نے لڑکی کو زہر دے کر مارا اور خود انگلینڈ بھاگ گیا۔